الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو صاحب یہ ایک چیز یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا تو صفحہ نمبر 100 پہ ایک چھوٹا سا فائدہ ملا، تو ہم نے کہا شیئر کریں۔ ابن قیم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی پوائنٹ ان کو ذہن میں آتا ہے تو فائدہ کر دیا، فائدہ جلیلہ، تو کہیں انہوں نے صرف فائدہ لکھا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے کہا فائدہ جلیلہ، ایک بہت ہی اہم بات آپ کہتے ہیں، اور یہ میرے نزدیک بڑی عمدہ بات ہے صاحب جو انہوں نے لکھی ہے۔ لکھا گیا کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ و حسن الخلق، کہنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اسلام کی، اس میں کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرنا اور لوگوں کے ساتھ اخلاق برتنا، ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، دونوں گویا ایک چیز بن گئی ہیں دو مختلف چیز، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ لأن تقوی اللہ تصلح ما بین العبد و بین ربی، کہنے تقوی کیا ہوتا ہے، جب تقوی انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملات ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تقوی کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان، اس کے رب کے درمیان جو معاملات ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ وحسن الخلق یصلح ما بینہ و بین خلقہ، اور اخلاق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندے اور انسانوں کے درمیان معاملات صحیح ہو جاتے ہیں۔ فتقوی اللہ توجب لہ محبت اللہ، تو کہنے کہ جب تقوی آتا ہے تو پھر اللہ کی محبت اس کو ضرور ملتی ہے، توجب 100% اللہ کی محبت مل جائے گی۔ جب تقوی ہوگا تو اللہ کی محبت انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ وحسن الخلق یدعو الناس الی محبتی، اور جب انسان میں حسن اخلاق ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ لوگوں کو اس بندے کی محبت کی طرف بلاتا خود بخود، مطلب جس میں اچھا اخلاق ہوگا، جیسے بھی آپ کہے تھے کہ اخلاق ہوتا ہے تو پھر کسی کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ دیکھیں سورج نکل آیا ہے، وہ سورج جو ہے وہی دلیل ہے سورج کی، کہ بھئی جب سورج نکلتا کہنا نہیں پڑتا کہ یہ سورج ہے۔ ایسی جب حسن اخلاق ہوتا ہے تو لوگ جو ہے خود بخود کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں کہ وہ کہ کیا ہے وہ شعر بجا سا کہ آج کن ہاتھوں میں دل کا ساز ہے، کہ سارا عالم گوش بر آواز ہے، سارا عالم گوش بر آواز ہے، آج کن ہاتھوں میں دل کا ساز ہے۔ مطلب جو دل سے بولتا ہے تو پھر پورا عالم خود بخود، گوش مطلب کان، تو اپنا کان دھرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بتائے کہ صاحب آئیے آپ سنیے، ارے آپ نے سنا نہیں، ارے صاحب وہ بول رہے ہیں، ارے صاحب وہ تو کہنے ہیں، وہ کسی کا کہنا تھوڑی ہوتا ہے، وہ خود بخود وہ لوگ کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سارا عالم گوش بر آواز ہے، آج کن ہاتھوں میں دل کا ساز ہے۔ تو اس کو یہ کہنے ہیں کہ جب حسن خلق ہوتا ہے تو پھر اس سے جو ہے لوگ، اچھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے اچھی تقریر کرنا، اور ایک بات یہ ہوتا ہے کہ صاحب آدمی دل سے بات کرے، دل سے بات، تو جو لوگ دل سے بات کرتے ہیں صاحب تو وہ خود بخود جو ہے لوگ سننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جو صرف اچھی تقریر ہوتی ہے اس میں دل شامل نہیں ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دور تک چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ کانوں کی عیاشی ہے، کانوں کی عیاشی ہے۔ اس لیے وہ
جب وہ مطلب تقریر ایسی ہو صاحب کہ آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں خود جی، ورنہ پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تقریر کا. ایک شعر ہے صاحب اسی کے اوپر کہ صبح صبح نیند نہیں آتے. ایک شعر اسی پہ تھا کہ اصغر گنڈوی مرحوم کا شعر ہے کہ کیا تھا بڑا عمدہ تھا اصغر کا شعر کہ سن رہا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی. سن رہا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی. کچھ خواب ہے کچھ خیال ہے. کچھ خواب ہے کچھ خیال ہے کچھ طرز ادا ہے. کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے. کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ طرز ادا ہے. تو بس تو یہ ہے، لیکن حقیقت بس کچھ ہے، خواب ہے کچھ تھوڑی بات اصل ہے، اور باقی جو ہے یہ اداکاری ہے، کچھ طرز ادا ہے. اسی لیے وہ باتیں دور وہ رہتی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس لیے کہنے کہ حسن اخلاق جو ہے نا، اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں، پھر خود بخود لوگوں کو آپ کی محبت کی طرف صاحب وہ بلاتی ہیں. تو تقویٰ ہو اللہ کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق ہو. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس میں آپ کا اللہ کے درمیان معاملہ صحیح ہو جائے گا تقویٰ سے، اور اخلاق سے آپ کا اور انسانوں کے درمیان معاملہ صحیح ہو جائے گا. اسی لیے صاحب یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ایک چیز ہو اور دوسری چیز نہ ہو صاحب یہ ممکن نہیں. مطلب تقویٰ ہو لیکن حسن اخلاق نہ ہو، بیکار ہے. پھر تقویٰ نہیں ہے، پھر تقویٰ ہی نہیں، تقویٰ ہی نہیں، حسن اخلاق نہیں ہے. نہیں تو پھر تقویٰ نہیں ہے. پہلے حسن اخلاق ہو پھر خود بخود تقویٰ بنے. اور آپ کو صرف بظاہر حسن اخلاق ہو، جیسے امریکنس کے پاس ہے کہ بیچارے کے پاس اب یس سر، تھینک یو سر، بڑے نائس ہیں، حسن اخلاق ہیں، ہاں، اور لیکن اس کے بعد آپ میں تقویٰ ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو وہ دونوں لازم ملزوم ہیں. یہ بھی ہو وہ بھی ہو، حقوق اللہ بھی ہو حقوق العباد بھی ہو. یہی اسلام کا کی خوبصورتی ہے. میرا انٹرویو ہوا، سارا آفس گھما دیا اور انہوں نے سمجھا میرا سلیکشن ہو گیا. میرا انٹرویو ہوا، پورا آفس گھما دیا اور انہوں نے میں سمجھا میرا سلیکشن ہو گیا. تیسرے دن لیٹر چلا آ رہا، یو آر اوور کوالیفائڈ، سوری. تو ایک بات یہ آپ سے کرنی. اب دوسری بات صاحب یہ کرنی تھی کہ جو ابن قیم نے باتیں بتائی تھیں 10 باتیں، کہ انہوں نے کہا کہ تھا کہ وہ یہ جو 10 باتیں وہ ہیں جس میں اگر آپ ملوث ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ آپ کو اپنے پچھلے بھی کہیں تھی سب. اب اس میں جو آخری بات جو رہ گئی تھی تھوڑی، وہ ہم نے کہا اس کو ذرا پڑھ لیا. انہیں یہ فرمایا تھا وَأَعْظَمُ هَذِهِ الْإِذَاعَاتِ إِذَاعَتَانِ هُمَا أَصْلُ كُلِّ إِذَاعَةٍ. کہنے یہ جو ہم نے 10 باتیں بتائی ہیں، کہنے کہ یہ ان میں جو سب سے بڑی باتیں ہیں وہ 2 ہیں. وہ کہتا ہے ہما اصل کل اذاعہ، اور یہ اصل ہیں. جو آدمی جو ویسٹیج ہوتا ہے نا، آدمی ویسٹ کرتی ہے زندگی کو، اپنا وقت کو، اس میں 2 چیزیں اصل ہیں. ایک ہے کہتا ہے اذاعت القلب، اور دوسرا اذاعت الوقت. کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں صاحب ان کا خلاصہ. وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزوں سے وقت ضائع ہوتا ہے اور دل ضائع ہوتا ہے. دل ضائع ہوتا ہے. اور ہمارے پاس سب سے قیمتی یہی 2 چیزیں ہیں، وقت ہے اور دل ہے. ورنہ پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. اذاعت القلب و اذاعت الوقت. تو انہوں نے فرمایا اچھا پھر کہیں فاذاعت القلب من ایثار الدنیا الآخرہ. اس کو صاحب یاد رکھیے، بڑے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی
یاد رکھنے کی طرف اس میں کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ دل ضائع کیسے ہوتا ہے. شفاعت بھائی بتائیے, دل آپ کا دل بالکل کنڈم زیرو بیکار گاربیج کب ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب آپ دنیا کو ترجیح دیں گے آخرت کے اوپر. جب آپ دل کو دنیا کو ترجیح دیں گے آخرت کے اوپر, تو آپ کا جو دل ہے نا وہ بالکل کوڑا ہو گیا. کیونکہ اب آپ پوری ہر وقت وہی سوچیں گے دنیا 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 دنیا, تو وہ کہنے گے اس سے آپ کا جو دل ہے وہ کنڈم ہو گیا, زیرو ہو گیا, بیکار. کیونکہ اس دل میں آپ صرف دنیا ہی دنیا بھری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. کہ بھائی تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم کو سب سمجھانے کے بعد تم کرتے وہی ہو, سب سن لو گے, ڈکار مار لو گے, پھر بھی کہو لیکن پھر بھی یار دنیا سے جو محبت ہے ہم کو کہ دنیا ہی اصل ہے یار, چھوڑو آخرت کی باتیں, کہاں بیکار کی تم آخرت. ہم تمہارے سامنے تو دنیا ہے, ہم اسی کو جن کے پاس دنیا ہے تو اللہ ماشاءاللہ کوئی شک نہیں وہ اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں, پہلے رہے. لیکن میجورٹی کے دل میں جب دنیا ہوتی ہے تو وہ دنیا حاصل کر کے دکھاتے ہیں یہ ہے. سیکھنے کی بات ہے, خریدے ہونے اس کا اس کو دنیا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے وہ دل میں نہ ہو. عام طور پر اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے کہ دنیا بڑی ہے لیکن اس کی نفی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا, لیکن وہ ویسے بھی لوگ ہیں. جی نہیں صحیح بات ہے, لیکن اس کے اگر دنیا میں دکھاؤں گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, نظر آئے گا اس کو. نہیں صحابہ بھی تھے, صحابہ بڑی دنیا تھی, تابعین کی بات ہے, لیکن یہ کہ پھر انہوں کی تربیت ہوئی بچپنے سے, تو ہاں مطلب تربیت ضرورت ہوئی کہ یہ اسباب ہیں, اسباب کو اسباب کے ذریعے پہ رکھو, مقصود نہ بننے پائے. تو اس کے لیے ساتھ تربیت ہوئی, اور پھر بڑے ہو کے بھی تربیت رہی. اور اس کو زیادہ تر وقت اگر دنیا میں گزر رہا ہے تو اس کا محبت ہے اس کی, جہاں رہے گا زیادہ تر گھنٹے. ہاں لیکن یہ کہ اگر آپ کو 8-10 گھنٹے جاب کرنا پڑ رہا ہے تو یا زیادہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہماری دنیا کی محبت ہے, لیکن اس کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ تربیت رہے, ورنہ دنیا میں تو آپ کو بھائی نماز روزہ میں کتنا ٹائم لگے گا, گھنٹہ بھر لگ جائے گا. لیکن کام کے لیے اگر آدمی 1 گھنٹہ صرف کام کرے گا تو گھر تو نہیں چلے گا, اس کو کام تو کرنا ہے خوب. لیکن یہ ہے کہ وہی ہے کہ اس کی تربیت اگر ہوگی بچپنے سے, اور پھر بڑے ہو کے بھی تربیت ہوئی, بڑے ہو کے بھی اگر بڑے ہو کے بھی تربیت ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی. تو پھر مطلب دیکھیں نا, اللہ میں نے جو سورہ جمعے میں یہ کہا کہ نماز کے لیے آؤ, اور نماز کتنی دیر صحابہ پڑھتے تھے بھائی, 5-10 منٹ 20 منٹ, جمعہ آدھا گھنٹہ. حسین کے تو خطبے بھی بڑے مختصر ہوتے تھے, لمبے نہیں ہوتے تھے. اور پڑھاؤ پھر چلے گا, پھر کام پر تھے وہ صبح سے. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کے بعد بھی کام ہی پر جاؤ, گھر مت جاؤ. تو ہاں صحیح انٹینشن. تو اس لیے مطلب کام تو آدمی گھنٹوں کرتا ہے, لیکن وہ جو ہے کیا نام ہے, اور جو نماز وغیرہ ہے وہ چند گھنٹے. اس کی نفی اور اس کی عظمت دل میں نہ بیٹھے, وہ کیسے, وہ جب تک وہ تربیت. 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کام کرتا ہوں تو اس کو میں سنا اللہ اس کے اندر جہاں وقت گزارے وہاں یقین بھی بن رہا ہے. جی while spending the time in that sports ہو کچھ تو اس کا یقین بھی بن رہا اتنے گھنٹوں میں. while you doing نفی کرنا موقع نہیں, نفی نہیں اس کی کرنی ہے نہیں, لیکن اس میں جو ہے محبت نہ ہے. ہاں تو لیکن اس کے لیے تربیت ضروری ہے. اگر تربیت ہو رہی ہے انسان کی, بچپنے سے تربیت ہوئی ہے,
اور بڑے ہو کے بھی تربیت ہوئی ہے. جیسے اس کو کہتے ہیں تذکیر جو ہے یاد دہانی, اگر وہ روزانہ ہو رہی ہے تو بس ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آدمی بن جاتا ہے. اسی لیے ہر وقت اپنی تربیت سے انسان جو ہے وہ کبھی غافل نہ ہو. یہ جب غافل ہو جاتے ہیں پھر دنیا آتی چپکے سے دل میں, معلوم ہی بھی نہیں رہتا ہے. اس لیے تربیت بہت ضروری ہے. یاد دہانی وذکر فإن الذکریٰ جو ہے نا تنفع المؤمنین, یہ بہت ضروری ہے صاحب. مطلب کبھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہماری تو ایک خاص عمر ہو گئی, ہم دادا بن گئے, نانا بن گئے, ہم 4 بچوں کے باپ بن گئے, اور ہمارے دیکھو یہ تو اس میں جو ہے وہ, لیکن وہ جو ہے بلکہ اس کا یہ رہے کہ ہم کو ہر وقت ضرورت ہے, موت تک ہم کو جو ہے ہدایت کی ضرورت ہے, تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. اب جیسے یہ کتابیں ہیں یہ اصل میں تزکیہ نفس کے لیے, اس کو جو ہے نا تزکیہ نفس کے لیے. تو اس لیے یہ کہ بھائی اس میں جو ہے ضرورت ہے ہر وقت کہ اپنے دل, جس کو کہتے ہیں اگر دل چلا گیا, ایک شعر صاحب اس پہ شاید فانی بدایونی کا شعر, اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کا شعر ہے کہ صاحب اس کا شعر تھا صاحب دل بھول گیا. اسی موضوع پہ اس نے کہا تھا کہ دل گیا ساری, نہیں اس کا ہے جگر مراد آبادی نے شعر کہا تھا کہ اس نے اسی باتوں پر بتا کہا تھا کہ اصل جو ہے وہ دل ہے صاحب, دل رہے. رونق حیات گئی, دل گیا ساری کائنات گئی. ہاں سنیے, آپ کہتے ہیں درد گیا, شیخ شباب دیکھیے, درد گیا رونق حیات گئی, درد گیا رونق حیات گئی, دل گیا ساری کائنات گئی. درد اگر دل گیا ساری کائنات گئی. درد گیا رونق حیات گئی, مطلب رونق جو ہماری زندگی میں تھی وہ درد سے تھی, درد سے تھی. اب اللہ کا درد ہی سمجھ لیا کہ جو وہ درد تھا دین کا, اللہ کا, تو اس سے رونق حیات تھی. ہماری زندگی جو تھی رونق تھی اسی درد سے. تو لیکن کہنے جہاں دل گیا تو کہنے ساری پھر پوری زندگی چلے گی. تو اس لیے جو انسان صرف دنیا کے لیے جیتا ہے, آخرت کا اس کو کوئی فکر نہیں ہے, تو وہ تو کوئی اس کی رونق نہیں تھا. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ کل پرسوں بات کر رہے تھے کہ اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے آخرت کا عقیدہ لازمی ہے. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آدمی آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو وہ دنیا کو بیچارہ سمجھنے لگتا ہے کہ پرماننٹ ہے, اور جہاں وہ پرماننٹ سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ ظاہر بات ہے وہ بیکار ہے. ایسی ہے کوئی آدمی ٹرین پہ سفر کر رہا ہو, وہ یہ سمجھ کے پیر پھیلا لے کہ اب تو ہم کو ٹرین میں ہی میں رہنا ہے, اس کا اسٹیشن آ جائے تو ٹی ٹی کہے بھائی اتریے صاحب, آپ کا ٹکٹ نہیں تھا, اتریے آپ. ارے اچھا بس, ارے میں نے تو سوچا تھا میں لمبا سوؤں گا. وہ کہ نہیں صاحب اتر جائیے آپ کا اسٹیشن آ گیا. ایسی جب ہماری موت آتی ہے تو ملک الموت کہتے چلیے اب آپ جگہ خالی کریے, آپ کا ٹائم ہو گیا, اب یہاں پہ کوئی دوسرے صاحب آئیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ورنہ بیوقوفی ہوتی ہے کہ ہم آپ پیر پھیلاتے ہیں کہ اب تو ہم یہاں لمبا رہیں گے, تو پھر آپ وہ جو ٹرین کے سفر کے کوئی انجوائے نہیں کر پاتے.
جس مسافر کو معلوم ہے کہ ہمارا اسٹیشن بالکل آنے والا ہے تو وہ اتنا جو ہے نا سفر اتنے کو خوب انجوائے کرے گا. تھوڑی دیر کی ہے یہ. تو اگر ہم آپ سمجھ لیں کہ ہماری موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور اصل تو آخرت ہے تو ہم اتنے عرصے کو خوب انجوائے کریں گے. ابھی سبحان اللہ کیا بات ہے. آخری بات آخری بات. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کہیں ارے ابھی تو لمبی ہے, توبہ کر لیں گے یار, کیا مسئلہ ہے, ابھی بہت ہے. ملک الموت میاں ایک دن آ جائیں گے, میاں چلیے اب آپ, ارے میں کہاں جاؤں, ارے ابھی کہاں, ارے وہ کہ نہیں صاحب آپ بہت ہو گیا, آپ کا ٹائم از اپ, ٹکٹ کٹ چکا ہے آپ کا. بہت اسی لیے ابن قیم نے پیچھے کہیں لکھا تھا اس میں کہ دنیا کو اگر انجوائے کرنا ہے تو عقیدہ جو ہے آخرت کا خوب قوی کرو, پھر آپ ہر لمحہ و ہر دن کو انجوائے کریں گے. یہ غنیمت ہے, کب چھٹ جائے. آج ہی کا دن ہے, آج کا دن کر لو یہ کر لو. جو ہے آج ہی عبادت بھی کر لو, لوگوں سے محبت بھی کر لو. محبت کرنے کا بھی وقت آج ہے, کل نہیں ہے. آپ بیگم بچوں سے یہ مت کہیں جب فرصت ہوگی تب محبت کریں گے, ابھی تو فرصت نہیں. تو یہ محبت کرنے کا پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. آج ہے جو کچھ ہے, لیکن اس کے لیے عقیدہ آخرت ضروری ہے. دیکھیں نا, ہم بتا رہے ہیں ویسٹ میں سب کچھ ہے, آخرت کا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے ان کی جو فیملی جو ہیں دے آر شیٹرنگ. بابد امریکہ میں 60% سے زیادہ میرجز جو ہیں وہ ڈیورس میں ختم, نہیں 60 یا 70 کچھ ایسی تھا, وہ ڈیورس ہوتی ہیں کیونکہ اس میں عقیدہ آخرت نہیں نا. عقیدہ طلاق نہ ہونا سمجھا, یہ علامت اس بات کی کہ یہ کمیونٹی خوشحال ہے. خوشحال ہے, خوش. ہاں کبھی طلاقیں ہو جائیں گی جو بہت ہی, لیکن اگر آخرت پر عقیدہ ہے پکا تو طلاقیں عام طور پہ نہیں ہوں گی. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیگم بچے دیے ہیں اللہ کی نعمت ہے بھائی, ہم کو انہی تک کرنا ہے. پھر آپ یہ چھوٹے, پھر آپ دوسری جگہ منہ نہیں ماریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی منہ مار رہا ہے. آج کل یہ ہو گیا آخرت کا عقیدہ چونکہ بالکل مزمحل ہو گیا, تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک شادی شدہ 10 بچوں کا باپ بھی کسی اور عورت کے ساتھ ملوث ہے, اس کو اپنے بیگم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور جو بیگمات ہیں نعوذ باللہ وہ ٹی وی دیکھ کے, غیر مردوں کو دیکھ کے, غیر مردوں کی قوی باڈی دیکھ کے, ان کے لکس دیکھ کے کہتے ہیں او سو کیوٹ, ان کو اپنے شوہر میں کیوٹنس دکھتی نہیں. تو اس تو جو عورتیں بھی عام طور پر وہ بد نظری کے شکار ہیں, اور مرد بھی بد نظری کا شکار. اس میں کیا ہے وہ فیملی ٹوٹ رہی ہیں. معاملہ بہت گمبھیر ہے. ہاں بھائی معاملہ بہت گمبھیر ہے بھائی, معاملہ جو ہے بہت ہی خراب ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آخرت کا عقیدہ نہ بہت. اس لیے پورے قرآن شریف میں اللہ نے جہاں احکامات دیے ہیں آپ دیکھیں, اول آخر واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. ہر چیز اللہ سے ڈرتے رہو, دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. ہر جگہ یہ ہے کہ دیکھ. اسی وجہ سے ہے کہ بیٹا ان کو اٹھا دو ورنہ بھی بہت خراب خراٹے دے کوئی بات نہیں. جیسا ابھی یہ میوزک شروع ہو جائے گی. اتنی قربانی دے کے آ گئے, بہت بڑی بات. یوسف تم کو اگر نیند آ رہی ہے تو تم وہاں سو جا بیٹا, تم کو مانو یہ انجوائے سب ان کے کزن اکٹھا ہوتے ہوئے تھے تو 2 بجے رات تک تو جگ رہے تھے سب. اچھا تو آہی کا بہت بڑی بات ہے. 2 بجے رات میں سو. ہاں بھائی نہیں بچے ہیں نا سب. نہ آج میں بچوں کو کہتے ہیں ہم اسکول میں چیز سیکھی تھی, اسکول میں انگلش میں early to bed, early to rise. early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. یہ بات ہے. میں نے کہا میں خدا رات بھر لیٹ ہو گیا, صبح کو جو اس پہ آ گیا وہ سنت پہ آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کا فرض ہو گیا, عشاء پڑھی پر کوئی پروگرام نہیں, کوئی پرابلم نہیں. تو بہر اضاعت القلب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کب ہوتا ہے؟ اضاعت قلب, دل خراب ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے جب انسان جو ہے دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے اوپر, تو دل آپ کا خراب ہو جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے, دنیا کو کبھی دنیا کو ترجیح مت دیں آخرت کے اوپر.
ہر وقت آخرت کو ہی ترجیح دی جائے. اب آئیے صاحب، اب دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جو بہت بڑا نقصان ہے وہ ہوتا ہے وقت کا. وقت ضائع ہوتا ہے. وقت آدمی کب ضائع کرتا ہے حذیفہ میاں؟ کب آدمی اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ جو کہتے ہیں من طول العمل. عمل کہتے ہیں بیکار کی خواہشات کو. بیکار کی خواہشات، لمبی لمبی خواہشات ہیں آپ کی، یہ ہم یہ کر لیں صاحب، یہ کر لیں تو یہ ہو جائے، پھر یہ کر لیں، پھر وہ کر لیں، پھر وہ تو بس ہم کر ہی لیں گے. اب وہ اتنی لمبی خواہشات ہیں، اتنی لمبی خواہشات ہیں کہ وہ کم وقت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اب آپ کے پاس کرولا ہے، ٹویوٹا ہے، کیمری ہے، آپ کہتے ہیں صاحب ہمارا یہ، ہم کو تو لیمبورگینی لینا ہے، ہم کو وہ جو $500,000 کی گاڑی وہ لینی ہے. جب تک ہم کو وہ نہیں ملے گی ہم کو کوئی گاڑی اچھی نہیں لگے گی. آج کل ٹیسلا کا چل رہا ہے کہ صاحب ٹیسلا جو ہے اس کی بھی سپورٹس کار چاہیے ہم کو. ہاں اچھا، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى. عام طور پہ جو کچھ انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم الٹیمیٹلی اس کو ہم دے دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی ضائع کر لی نا اس کے پیچھے، تو چلو اس کو دے ہی دو دنیا ہی میں اس کو جو ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے. وقت جو ہے ضائع ہوتا ہے یہ لمبی لمبی خواہشات کی تکمیل کے چکر میں. تو اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے بڈھے ہو جا رہے ہیں. ٹائم بہت 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 ہو گیا نا. اب اس چکر میں پھر جب آپ پہنچے وہاں کیا ہے وہ منزل عشق پہ تنہا پہنچے، منزل عشق پہ تنہا پہنچے، کوئی تمنا ساتھ نہ تھی. ہاں یہ شاد ندیم آبادی کہتے ہیں منزل عشق پہ تنہا پہنچے، کوئی تمنا ساتھ نہ تھی. تھک تھک کے اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوٹ گیا. چھوٹ گیا. جب آپ وہاں پہنچے تو اب اس چیز کو کوئی انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ نے اتنی قبضہ گاڑی گھر $1,000,000. اب آپ اس کے اتنی کریے کیا ہے، بچے بڑے ہو گئے، وہ اپنے گھر چلے گئے، الگ ہو گئے، کوئی اب ہے نہیں. اب آپ بہت بڑا گھر، بہت بڑا لیونگ روم، بہت بڑا پیچھے آپ کے یہاں جیسے فلوریڈا میں ہم سب گھروں میں سب وہ پول ہے اتنا بڑا، اور باہر وہی گاڑی آپ کی کھڑی ہے جس کے لیے آپ نے وہ کیا، بینک بیلنس بھی ہے. لیکن اس راہ میں تھک تھک کے اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوٹ گیا، سب چلے گئے. اب آپ بیٹھے، اب جیسے ہم لوگ اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، کون آتا ہے صاحب؟ جب تک کسی کو آپ دعوت نہ دیں کوئی آئے گا نہیں. 10 قسمیں تو اس کے بعد مطلب یہ ہوا کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے. وہ تو ہے بھائی اگر آپ ہم کو دعوت دیں گے تبھی ہم آئیں گے، تو اس کے مطلب ہم کو آپ سے محبت یہاں تعلق ہے تھوڑا بہت، وہ کھانے تو ہاں آپ کہیں گے تو ہم آ جائیں گے، پھر ہم آپ کو بلائیں گے تو آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ بے تکلفانہ طور پہ کبھی آج ہم کیا کر رہے ہو یار ہم آ رہے ہیں یار، یا بغیر بتائے ہم آپ کو آ جائیں تو آپ کے کو گرانی نہ ہو. اب ہمارا کلچر یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب بغیر کال کیے ہوا آ جائے تو لوگ کہتے ہیں عجیب بدتمیز آدمی صاحب سب. ارے اچھا آپ کر کیا رہے تھے؟ آپ کچھ نہیں کر رہے تھے گھر پہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ بہت بڑی کتاب تصنیف کر رہے تھے اس میں خلل پیدا ہوا. آپ گھر میں لیکن طبیعت یہ ہے کہ یہ آئے کیوں؟ ہم نے تو ان کو دعوت نہیں دی تھی. تو اتنا بڑا گھر ہے، سمجھا، اتنا بڑا گھر ہے لیکن کوئی تمنا ساتھ نہ تھی. اب تمام قدریں ختم ہو گئی. ہاں آپ کو مل وہ بہت کچھ گیا، جو کچھ آپ نے کو چاہیے تھا اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو دے دیا. آپ سمجھے؟ تو اس میں یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طول العمل ہے، یہ جو لمبی لمبی آرزوؤں کی خواہش ہے کہ صاحب یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، کہنا کہ صاحب اس میں ہے کیا، یہ جو وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور شاید آپ منزل تک پہنچ جائیں جو آپ کو چاہیے، لیکن اس وقت آپ تنہا ہوں گے، کوئی تمنا ساتھ نہ تھی. اچھا شعر ہے اس کا، شاید منزل عشق پہ تنہا پہنچے. اب دیکھیے منزل عشق تھی ہماری، جنون تھا کہ ہم کو یہ چاہیے، تو کہتے ہیں منزل عشق پہ تنہا پہنچے، اما کوئی تمنا ساتھ نہ تھی. اس وقت کچھ تھا ہی نہیں اس وقت، سمجھا. اور تھک تھک کے اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوٹ گیا.
اس لیے یہ کہ بھائی ٹھیک ہے آرزو آدمی کرے لیکن اتنی ہی کرے جتنی آپ کو دنیا میں رہنا ہے. ایسا مت کریں کہ اس کے لیے اپنی زندگی آپ تباہ کر دیں. اس لیے صاحب یہ اس لیے کہ دیکھیں دل ضائع ہوتا ہے کاہے سے؟ جب آپ دنیا کو ترجیح دیں آخرت پہ. اور وقت ضائع ہوتا ہے جب آپ لمبی لمبی خواہشات آپ بنا لیں. بس اس کو یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. حمزہ میاں دل کب ضائع ہوتا ہے؟ ہاں اس دنیا کو پریفرنس دیں آخرت پہ تو آپ کا دل ضائع ختم. دنیا جو ہے یہ چیزیں ہی نہیں. ہاں دنیا گاڑیاں ہیں, گھر ہے, فرنیچر ہے, یہ سب فانوس ہے, جو بھی ہے وہ دنیا ہی ہے. کہ اس کو ترجیح دیں آپ آخرت پہ تو آپ کا دل اور وقت ضائع ہوگا جب آپ لمبی لمبی خواہشات آپ کو رہنا اتنا ہے, خواہشیں اتنی ہیں آپ کی, تو اس میں جو ہے. اب آئیے اب دیکھیے ابن قیم فرماتے ہیں یہ بڑی کلیدی بات ہے, فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الامل. کہنے تو اس کا مطلب یہ وہ فساد جو پیدا ہوتا ہے, جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جو کیوس ہم لوگ جو اتھل پتھل ہماری زندگی میں ہو جاتی ہے, یہ تو ہے بس دو چیزوں سے. ایک تو ہے خواہشات کی پیروی کرنا, رائٹ, اور دوسرا ہے لمبی لمبی آرزویں رکھنا. تو کہنا اس کا نچوڑ تو یہی ہوا. کہ جب دنیا کو آپ ترجیح دیں گے تو اس کا مطلب یہ آپ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, اور دوسری کیا ہے کہ لمبی لمبی آپ آرزویں بنا رہے ہیں. کہنے یہ تو گویا فساد کی جڑ ہے. اب کہنے والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء واللہ المستعان. کہنا اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرے. اگر اپنے میں اصلاح چاہتے ہو تو ان دونوں ڈیزیز کا مداوع کرو, ان دونوں ڈیزیز کا علاج کرو. رائٹ, پہلی ڈیزیز کیا ہے اپنا حذیفہ میاں؟ خواہشات کی پیروی کرنا, خواہشات ڈیزائرز کی, فالوئنگ یور ڈیزائرز. ایک دوسری کیا ہے؟ لمبی لمبی آرزویں رکھنا. ان دونوں کا اصلاح کرو, اور وہ اصلاح کیا ہوگا کہ اتباع الہوا مطلب خواہشات, اتباع الہوا کے بجائے اب اتباع الہدا کرو. ہدا ہدایت. سو اتباع الہوا, اتباع تو آپ سمجھتے ہیں, اتباع ہوا مطلب خواہشات, اس کی بجائے اب کہیں اتباع الہدا کرو. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو لمبی لمبی آرزویں تھی نا, اس کی جگہ اس کو ریپلیس کرو. کاہے سے؟ والاستعداد للقاء, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاریاں شروع کر دو سب. کہ وہ جو لمبی لمبی آرزو ہے نا آپ کی کہ ہم یہ ہو جائے اسی کے کہنے اس کو ہٹاؤ اور اس کو ریپلیس کرو. کاہے سے؟ بس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاریاں کر دو. اب یہ ہے کہ اب آپ کا یہ ہو جائے, چلو ہم کو مل بھی گیا دنیا میں گاڑی اور بنگلہ سب کچھ ٹھیک ہے, اب لیکن مل گیا تو الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے آخرت کو ہم نہیں بھولیں گے. بھائی دیکھیں اگر آپ کو مل گیا سبحان اللہ یہی رہ جائے گا, لیکن آپ یہ سوچئے مل بھی گیا تو کیا ملا؟ یہی کیا ملا؟ مطلب چھوڑنا تو آپ کو ہے ہی, چاہے جتنے فن خواہ استاد بن جائے, آپ کو کچھ بھی مل جائے, آپ دنیا کے سب سے ہیلدی آدمی بن جائیں, بالکل ہیلدی آدمی بن جائے, پھر بھی اچانک آپ مر جائیں گے. جیسے ہمارا دوست 3 ہفتے پہلے مر گیا, کیسا وہ ہٹا کٹا تھا, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. چلا ہر آدمی آج تک یہی پوچھ رہا ہے کہ بھائی ان کا کیسے ہو گیا, وہ تو فٹ تھے, ان کو کیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ مطلب بالکل ہیلدی آدمی, اسپورٹس مین, اچانک ہوا چلا گیا. کون؟
दिखाना उसकी भाई कौन है? क्या नाम करता है क्या अरे आप उनकी शायद बात करें, काजी भाई की। हाँ तो मतलब ऐसे मतलब बहुत लियाकत का लियाकत। अब ये कि वो भी हेल्दी थे, फजर की नमाज पढ़ के गए, हो इंतकाल हो गया, यहीं पर बैठे थे, गए चलने में। अब जैसे आप बता रहे ना, आदमी कहता है यार उनका कैसे हो गया, उनका कैसे 50-51 हाँ 51, अब उनका कैसे हो गया। इसलिए भाई बात ये है कि वो कह रहे हैं कि ये लंबी लंबी आरज़ुएं जो है ना, इनको हटाओ, जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लेके कब हमारी किस्मत इतनी थी बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात उससे इसके चक्कर में मत पड़ो कि हमारे ये तो मिल गया, लेकिन हमारी ख्वाहिश तो बहुत आगे की है। हम वो कह रहे हैं चलो ख्वाहिश तुम्हारी बहुत आगे की, तुम बहुत आगे तक जिंदा रहोगे। फिर इस ग्रूव तो मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पैसे हैं ठीक है तो कर लो भाई, लेकिन आरजुएं इतनी मत रखो कि साहब हाँ ही डू द बॉक्स। जैसे नबी पाक साहब ने वो जो बॉक्स बनाया था और लाइनें खींची, वो जो फरमाया कि ये जो बॉक्स है ना ये तुम्हारी जिंदगी है, तो अपनी आरजुओं को इस बॉक्स के अंदर ही रखो। और एक हुजूर ने लाइन खींची जो बॉक्स को पेश करते हुए बाहर चलेगी। उन्होंने कहा ये तुम्हारी बेकार की आरजू है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी है और आरजुएं बाहर तक चली आ रही हैं। अरे भैया ये तुम कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, बियॉन्ड लाइफ, बियॉन्ड लाइफ, बियॉन्ड लाइफ। अब कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक भाई। तो मतलब ये है कि अभी जो है बस उसी पे कनात कर लो। तो इसमें यह है कि ये कल क्या होगा इसको जो आप छोड़िए हैं। आपने हमारा रूमी का बताया था वेडनेसडे को, जी पोस्ट टुमारो नेवर कम। टुमारो नेवर कम। अब मसला ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम चीज़ें बदल जाएं, ऐसा नहीं होता भैया। आपको उसके लिए एक कता सुनिए, इस पे एक कता है कि साकी साहब का, साकी अमरोही का, बमदा शहर, आदमी के जगने के ऊपर है कि आदमी बस रियलाइज कर ले। तो उस पर उन्होंने कहा था कि मेरे हर चंद के मुझसे बहुत प्यार किया जाता है, हर चंद के मुझसे बहुत प्यार किया जाता है, मगर मेरे होने से इनकार किया जाता है। मतलब ये जो आर्टिफिशियल जिंदगी है ना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, वो कहते हैं हर चंद के मुझसे बहुत प्यार किया जाता है मगर मेरे होने से इनकार किया जाता है। फिर हाँ, मगर मेरे होने से इनकार किया जाता है। फिर कहते हैं हम अंधेरों को उजालों से बदल देते हैं, हम अंधेरों को उजालों से बदल देते हैं, हम अंधेरों को उजालों से बदल देते हैं जब हमें नींद से बेदार किया जाता है। अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा शेर, जब हमें दीन से नींद से नींद से जब हमें नींद से बेदार किया जाता है, तो हम अंधेरों को उजालों से बदल देते हैं जब हमें नींद से बेदार किया जाता है। मतलब सलाहियत हम में सब में, हम सो रहे हैं, कोई हमको जगा दे। नींद अंधेरा है, हाँ। जब आंखें खुलती हैं तो ओह उजाला हो गया। जगह दे। तो ये सब में, हम सब में सलाहियत है, लेकिन वही कह रहे हैं बस हमको नींद से कोई बेदार कर दे। जब बेदार कर देगा तो फिर हम अंधेरों को उजालों से बदल देंगे। जितने जहाँ अंधेरा है हम उजाला ले आएंगे। लेकिन कोई जगा दे तो पूरी उम्मत सो रही है, हम आप सो रहे हैं, अली का कॉल भी सारी उम्मत सो रही है, जब मरेंगे फिर तब जाएंगे। आंखें खुल जाएंगी वो लेकिन ये कि जीते जी अगर कोई हमको जगा दे तो हम फिर अंधेरों को उजालों से बदल देंगे। इसलिए बड़ी सलाहियत है सब उम्मत में। अभी हम पूरी उम्मत सो रही है, पूरी उम्मत सो रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सब सो रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह सो रहे हैं। इसीलिए इतना अंधेरा है। जब ये उम्मत जग जाएगी तो फिर देखिए फिर उजाला होगा। तो फिर खुलासा साहब इसका ये आज के दर्स का इनका ये है कि बस दिल और वक्त इसको ज़ाय होने से बचाइए। दिल और वक्त इसको ज़ाय होने से बचाइए। राइट, दिल तो दया होगा दुनिया की मोहब्बत से, दिल ज़ाय होगा और वक्त तूलुल अमल, लंबी लंबी ख्वाहिशात से। और इसका मदावा, उसका मतलब उसकी दवा क्या है, इस मर्ज की दवा क्या है? दवा ये है कि साहब है हाँ, मतलब जो वक्त है उसको जो है ना आप लगाइए अल्लाह से मुलाकात की तैयारियां में।
تو اس سے کیا ہوگا، لمبی لمبی جو خواہشات ہیں یہ مر جائیں گی، پکی بات، خود بخود مر جائیں گی. سچی بات. تو اچھا اس میں ایک چیز اور سنیں، اسلام میں کیا ہے کہ جو مرض ہے نا اس کو اٹیک نہیں کرتے. جو مرض ہوتا نا اس کو کبھی ہیڈ آن اٹیک نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا ریپلیسمنٹ ڈھونڈتا ہے. یہ کرو تم یہ کرو گے تو وہ خود بخود چلا جائے گا. ورنہ جاء الحق وزہق الباطل. سبحان اللہ. تو یہ مرض ہے. اچھا اس کا مداوع کیا ہے؟ یہ اب وہ کہے صاحب مرض تو بڑا، رک جاؤ، اس کا دیکھو مداوع کیا ہے. دھیرے دھیرے کرو گے نا، دھیرے دھیرے وہ چلا جائے گا. ہاں بس، ہاں ہاں بس بس. اب کوئی بھی ہے، خالد بن ولید تھے، اچھا ان میں یہ بہت زیادہ حمیت ہے شرک کی. اچھا تو اچھی بات اس میں حمیت ہے، بس یہ ہے کہ اس کا قبلہ صحیح ہو جائے، دل کا قبلہ شروع ہے. فورس وہی رہے. تو انہوں نے کہا بس اس کا قبلہ صحیح کر دو، شرک سے ہٹا کے توحید پہ لے، بس اس کی حمیت اس کی وہی رکھو. حمیت جو ہے نا اس کا پلس پوائنٹ ہے. بس تو یہ بندہ بڑے کام کا ہے. اس کی حمیت جو ہے یہ بس دین پہ لے آؤ، وہی حمیت کا اب کام کرے گی دین کے لیے. تو اسلام میں کیا کہ جاء الحق، پہلے حق آ جائے تو باطل خود بخود چلا جائے گا. تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ جیسے نا تو لمبی لمبی خواہشات، اب یہ کیسے مریں گی بھائی؟ ان کو ہیڈ آن مت لو بھائی. اسی لیے بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے صاحب. بحث مباحثے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بس جو حق ہے نا وہ دل میں چلا جائے. جب حق پہ چلا جائے گا تو باطل چپ کے چلا ہی جائے گا. اب اسے زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اب یہ کام اللہ تعالیٰ یہ تبلیغ جماعت میں جب اپنے قاعدے سے کام کرتی تھی تب تھا کہ وہ کبھی بحث نہیں کرتی تھی. بڑے بڑے جو تنقید لوگ کرتے، جو کرٹیسائز کرتے تھے، رائٹ، ان کو اس نے رام کر لیا. کیا کہ اچھا صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری بس بات سن لیجیے. اچھا بات سن لیں، اب بات میں ان پہ تنقید نہیں ہو رہی ہے کہ آپ یہ خراب، آپ یہ خراب. وہ جو صحیح بات ہے وہ کر رہے ہیں اللہ رسول کی. اب وہ جب اللہ رسول کی بات آئی تو خود بخود یہ جو خرافات تھی نا، اچھا یار، اچھا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے یار، ایسی بات نہیں. یا جیسے انہوں نے کہا بھائی 2 دن کے لیے چلے جائیں، 1 دن یا 3. اب وہ جب گئے انہوں نے کہا اچھا یار یہ تو کچھ معاملہ یہاں دوسرا ہے، سمجھا. تو اب اگر آپ اس کو ہیڈ آن لیں گے، ابے تو غلط ہے، ہم زبان کھینچ لیں گے اگر تو نے یہ کہا، تو نے یہ کیسے کہہ رہے ہو بھیا، وہ کیا ہوگا پھر کچھ نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوگا صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ بس میری ایک بات سن لیجیے. تو اس سے کیا وہ جاء الحق جب آتا تو وزہق الباطل خود بخود چلا جاتا. کیا بات ہے بزرگوں کی. تو کہیں اللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہیڈ آن لو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بیچتے ہیں آئی ایم رائٹ یو آر رانگ، ہماری بات سنو. بس ختم ہو گئی. جب یہاں پہ بات آئی آئی ایم رائٹ یو آر رانگ، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، مجادلہ ہوتا ہے. چلو جہاں مجادلہ ہوتا ہے پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے کہا مناظرے سے یہ جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں نا، اس سے احقاق حق نہیں ہوتا ہے، یہ ابطال باطل نہیں ہوتا ہے. یہ بس فضول کی ایک رسہ کشی ہوتی ہے. دشمنی بات. ہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لڑائی جھگڑے ہوتے قتل و غارت. ہیں. اسی لیے کہ استعداد للموت للقاء، اللہ سے ملاقات کی تیاریاں آپ شروع کر دیں تو جو لمبی لمبی آرزویں ہیں یہ خود بخود فنا ہو جائیں گی. خود بخود جیسے آپ قبر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو پھر جو آج رات کو آپ کے گناہ کرنے کے پلان بن رہے تھے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دن قبرستان جا کے آپ بیٹھ جائیں تو کم سے کم اس دن شام تک کے آپ کے اعمال تو صحیح ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. کم سے کم ایک دن کے تو صحیح ہو جاتے ہیں. ایسا ایسا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ اور جائیں گے تو اب یہ کہ استعداد للقاء ہے. اب پھر دوسری بات یہ ہے اتباع ہوا. اتباع ہوا یہ ہے کہ اس کو ختم کریں آپ اتباع الہدا کے ساتھ. ابھی آپ خواہشات کی پیروی کر رہے تھے، اب آپ قرآن حدیث کی پیروی کرنے لیے. تو یہ جو بے راہ روی ہے نا یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. تو یہ انہیں اضاعت وقت اور اضاعت دل. اگر آپ کا دل ضائع ہو گیا اور آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو یہ سب سے بڑا آپ کا خسران ہے. تو بس اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بریانی نہاری جو آپ پسند فرمائے.
इंशाल्लाह बिल्कुल। अरे साहब कहाँ, ये क्लास सारा दिन अरे उधर हम तो दाल चटनी वाले आदमी। 7 दिन होती है, सारा दिन होती है, खाना पीना नाश्ता इंशाल्लाह। नहीं साहब कुछ नहीं नहीं, साहब, नहीं साहब, इससे फिर हम आजकल उस पर डाइटिंग पे है साहब, कहाँ हमसे मुझे इतनी वो चीज़ें ज़रूरी है। आप यकीन नहीं मानते, हम कहते हैं डाइटिंग पे कोई जिससे कहो हालात हंसने लगता है, अच्छा आप डाइटिंग पे, अच्छा हमने कहा हम कहेंगे मारने वाले आप तो जानते हैं। चले बिस्मिल्लाह जल्दी से। अच्छा अच्छा, ये देखिए हम लोगों ने कल यहाँ तक कर लिए थे ना, इख्तियारुल कौनी कदरी है, ये हो गया था। अच्छा इसमें इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला से राज़ी रहने के गुर क्या हैं। उसमें यह है कि अल्लाह ताला के जो भी फैसले हैं, राइट, पहले उनसे राज़ी रहिए, राइट, तो फिर ये होगा, फिर आप अल्लाह से राज़ी रहेंगे। और वो राज़ी रहने के लिए क्या है, अल्लाह ने जो क़ज़ा व क़द्र कर दी है, जो आपकी तकदीर में लिख दिया है, सही है, एक तो उससे राज़ी रहिए, और दूसरी क्या है कि जो हालात दुनिया में पैदा हो रहे हैं, इसको कहते हैं कौनी, दुनिया में जो कुछ हालात हो रहे हैं, वो अगर बराह रास्त आपसे मुताल्लिक़ नहीं है, वो सबसे मुताल्लिक़ है, तो क्या उससे आप राज़ी रहिए। यानी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जो उससे आप राज़ी रहिए, उसमें मतलब यार ये क्यों हुआ। तो एक तो ये आपका इनफरादी है कि आपकी तकदीर, उससे राज़ी रहिए। दूसरा ये है इज्तिमाई कि कौनी मतलब दुनिया में जो कुछ हो रहा है साहब, आप उससे राज़ी रहिए। अच्छा इसमें देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो क़यामत से पहले इतने ज़्यादा ये वाक़यात होंगे, इतने ज़्यादा वाक़यात होंगे कि आदमी बिविल्डर्ड हो जाएगा कि बिल्कुल यार क्या मतलब, एक दिमाग यार वहाँ भी मारा जा रहा है लोग, वहाँ भी ये हो रहा, वहाँ भी ये हो रहा, वहाँ तो आदमी बैठे भाई ये क्यों हो रहा है। इसमें दो बातें, इसमें दो बातें याद रखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है, उसकी वजह इंसान भी ज़्यादा है। भाई इस वक्त 7 बिलियन इंसान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरी दुनिया की आबादी आधा बिलियन भी नहीं थी। पूरी दुनिया की आधे बिलियन भी नहीं, आधा बिलियन भी नहीं थी। इस वक्त 7 बिलियन है, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसे वाक़यात ज़्यादा होंगे, जब ज़्यादा इंसान होंगे तो वाक़यात भी ज़्यादा होंगे। एक वजह तो ये, राइट। दूसरी वजह यह है कि पहले ज़माने में कहीं कोई वाक़या हो रहा है तो सिर्फ वहीं के लोगों को इल्म हो रहा है उसका, तो सिर्फ वही परेशान हो रहे हैं। थोड़े से लोग, अब क्या हो रहा है कि दुनिया के किसी कोने में हो रहा है, हम ऑरलैंडो में बैठे हुए हम परेशान हो रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, ये इंसान को डिप्रेस कर रही है। आप ये बता रहे, अब ये टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज बैड, क्योंकि देखिए सिर्फ अल्लाह ही की जात है जो तमाम इल्म रखती है और फिर उसको बर्दाश्त करती है, ये अल्लाह का इल्म है। अब हमारा आपका इल्म थोड़ी क्या है कि हम पूरी दुनिया, अब आप देखिए, आप याहू न्यूज लीजिए, CNN लीजिए, BBC लीजिए, अब आप पूरी दुनिया, अब हम पढ़ते हैं, अरे अच्छा ही होगा, अब फिर 1-8 घंटे के बाद फिर न्यूज अलर्ट आ गया। अब क्या हुआ, अच्छा अफ्रीका में ये हुआ, अच्छा एशिया में ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, अच्छा अमेरिका, अच्छा अरे हमसे क्या मतलब, कहाँ क्या हुआ। तो पहले ये होता था कि साहब मतलब जो है, अब साहब चांद है, चांद की न्यूज जो है वो अगर फर्स्ट करिए आपके गांव में देखी गई है, अब आप ढाका तक पहुंचने में 3-4 दिन लेंगे। हमें पता, अब क्या है कि अब अगर आपके गांव में देखा गया है, वहां बच्चे और बड़े सब वो दिखा रहे हैं आपको कि साहब यहाँ ये देखिए चांद हो गया। आप ढाका क्या पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। तो ये हुआ है कि इसीलिए जब हालात बदले तो अहकामात बदले। पहले होता था रोयत हिलाल सिर्फ सब यहाँ का है, सिर्फ यहाँ का है। अब हुआ कि नहीं, अब तो आफाकी हो गया भाई, अब तो आफा, जैसे आप ऑरलैंडो से में बैठे हुए, आपने फोन उठाया और आपने कराची, ढाका, लखनऊ आपने 2 मिनट में बना के बात कर ली।
پہلے بھائی خط آپ لکھیں گے, خط وہاں جائے گا 10 پھر وہاں سے ڈاکیا سے لائے گا, مہینے بھر میں آپ لکھ کر پورا پروسیس 1 مہینے کا ہے. ابھی کیا ہے چند لمحے کا. تو اب حالات بدلے تو احکامات بھی شریعت کے بنے. اب اگر آپ کہیں نہیں صاحب ہم وہی پرانے اس پہ جائیں گے, ارے بھائی عقل استعمال کرو, تم باقی چیزوں میں تھوڑی کیا وہ کر رہے ہو. اسی لیے جب حالات بدلتے تو احکامات آ جاتے ہیں. ایسی صاحب یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ انسان مطلب تھک جاتا ہے, شام تک آپ تھک جاتے ہیں اتنی انفارمیشن پروسیس کرنا. اب ہر تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر دیکھا اچھا ہاتھ میں چول ہے, اب ہم لوگ کچھ نہیں, اچھا اب کیا ہوا, اچھا یہ ہوگا, اچھا صاحب اچھا صاحب. اب جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایک دوسرے سے زیادہ انفارمیشن شیئر کریں. ارے صاحب ہم نے یہ پڑھا تھا صبح, ارے بھائی صاحب آپ نے صبح پڑھا, میں آپ کو ابھی کی نیوز بتا رہا ہوں صاحب, آپ کیا کہاں کہ آپ بہت اچھا, ارے صاحب یہ نہیں اتنے لوگ مر گئے, اچھا کتنے مر گئے, او ہو اچھا. اب وہ جو صاحب جنہوں نے ابھی بالکل دیکھا 1 منٹ میں نے, صاحب آپ بھی بیکار کی بات کر رہے ہیں, میں نے ابھی دیکھا, یہ دیکھیے اتنے مر گئے, ابھی بھی آئی ہے. تو وہ ایسا ہے کہ مطلب جو ہے جی. اب جیسے ایک صاحب نے بڑا اچھا لکھا کہ بعض لوگ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو پہلا عمل کرتے ہیں فوراً اپنا فون اٹھا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ 5-10 منٹ جو ہم نے نماز میں لگائے, امام صاحب نے لمبی نماز پڑھا دی, تو اس 10 منٹ میں کیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ انہوں نے جو اٹھایا, ایسا لگتا ہے اللہ کی طرف سے مقبولیت کا ٹیکسٹ آ گیا. وہ چیک کر رہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی نہ ہوئی, ابھی دیکھ لیں ٹیکسٹ آگے نہیں آ گیا, نماز کی مقبولیت کا ٹیکسٹ آ گیا. میں وہی بتا, لوگوں کو بھائی ایڈکشن ہے, بھائی بالکل ایڈکشن ہے بھائی. وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر وقت وہ لمحہ ان کو دنیا کی خبر چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے ابن قیم, اس میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب وہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, آپ کہ وہ تھک جاتا ہے, پھر مایوس ہو جاتا ہے. اب پھر وہ آدمی ہر وقت نیگیٹو بات کرے گا, ارے کیا ہے دنیا میں صاحب اتنا قتل و غارت کری ہے صاحب, یہ دیکھیے وہاں یہ ہو گیا صاحب, کیا ہے یار بھیا یہ دنیا ہے, اسی کا نام دنیا ہے. ہیلو چیئر اپ بھیا, بس ہاں چیئر اپ, خوش رہو بھیا. کیا ہم سب کیا خوش رہے, وہاں صاحب وہاں یہ ہو گیا, کیا دنیا میں کچھ ہے نہیں, مر جائیں کچھ نہیں ہے, بس تو پھر مر جاؤ. اگر تم ایسی زندگی سے تم مرنا اچھے جاؤ, جا کے مر جاؤ. اب ہر وقت ڈپریس ہے نا, جو ہے نا وہ یہ اچھی بات نہیں ہے صاحب. اس لیے یہ ہے کہ پھر اچھا جب آپ ڈپریس رہتے ہیں تو آپ کو شکایت کسی سے تو ہوگی بھائی. جب آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کو شکایت, تو اب کیا ہوتا, آپ کو اب شکایت ہو جاتی ہے اللہ سے, اللہ نے دنیا بنائی کیوں, اور دنیا بنایا تھا تو ہم کو کیوں بنانے, بھائی ایک انسان کو نہ بناتے, ہم کو نہ بناتے, اور بنا دیا تھا پھر ہم کو اتنی لمبی زندگی کیوں دینے, اٹھا لیں نعوذ باللہ. اب یہاں پہ راضی رہنے کے بعد چھوڑ دیا اللہ سے, آپ تو مجھے شکایت کر رہے ہیں. اب اس لیے یہ بات بولنے میں فضول کی انفارمیشن اتنی آپ مت رکھیں. یہ بالکل یہ آپ کو اس جنریشن کا ہمارا آپ کا یہی وہ ہے کہ اب ایک ٹین ایجر بچے کو دیکھو بیٹھا واٹ صاحب کیا ہے, کچھ نہیں. ابھی تجھ کو کاہے کا ڈپریشن, ابھی تیرے دودھ کے دانت بھی ابھی گرے نہیں ہیں, تم کو کاہے کا ڈپریشن, نہ شادی ہوئی, نہ بچے ہوئے, نہ بزنس, نہ جاب, تجھ کو کاہے گا, وہ ڈپریس بیٹھے ہوئے. ارے تو اس میں یہ, اور ایک تیسری چیز اور ہے بیٹا جو تم لوگ نے, وہی ہے بیٹا حد سے زیادہ تفریح, انٹرٹینمنٹ, حد سے زیادہ انٹرٹینمنٹ. جیسے اللہ فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, جو ہے نا یہ وہی ہے انٹرٹینمنٹ. چھوڑ دے ان کو, کھانے دو جو کھانا ہے, ہر وقت تفریح کرنے دو ان کو تفریح. تو یہ جو ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا کرنے دو, تو یہ تمتع جو ہے اما ہر وقت بچوں کو تفریح چاہیے. اما قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں اس میں بھی تفریح چاہیے, میک دیٹ انٹرسٹنگ. ارے بھائی قرآن شریف جو ہے وہی خود ہی
اب اسلامک اسٹڈیز میں بھی ہمیں بچے حافظ صاحب میک اٹ مور انٹرسٹنگ، آئی کیچنگ فار چلڈرن. صبح سے شام تک آئی کیچنگ ہی چل رہا ہے ان کا، ہر وقت وہی ایکس باکس ہے، یہ ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اب مسجد آتے ہیں اگر ویکینڈ اسکول پر، اس کو بھی ٹیچر جو ہیں وہ 1-2 گھنٹے جو بچہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ بچے اپنا آئی فون سب لے کے آتے ہیں، وہ بھی. اور پھر جو اسلامک اسٹڈیز سیرت النبی پڑھانے، سیرت الصحابہ پڑھانے قرآن، اس کو بھی اتنا انٹرسٹنگ بنائیے کہ ارے بھیا یہ کہاں سے آ گیا، میں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارے بھائی ہر چیز کو میں انٹرٹینمنٹ مت ڈھونڈیے آپ، ورنہ کل کو آپ کو نماز میں بھی انٹرٹینمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا کہ ذرا میوزک کے ساتھ نماز. آپ کہیں گے جیسے سنڈے کو چرچز میں میوزک ہوتا ہے نا اور سب جھومتے ہیں. آپ کہیں گے حافظ صاحب اب ہمارے بچوں کو نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو میوزک میں نعوذ باللہ مسجد میں ذرا میوزک ہو جائے اور اس کو نعوذ باللہ تو سورہ فاتحہ میوزک کے ساتھ بچوں میں ذرا دل لگے گا نعوذ باللہ. تو اب یہ ہے کہ تو یہ تیسری جو تباہی کی وجہ ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے، حد سے زیادہ انٹرٹینمنٹ. کئی مسجدوں میں کرسمس ٹری تو لگتے ہیں نہیں بھائی ایسا کیا کرسمس ٹری نہیں. ارے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، مسجد میں ہے امریکہ میں ہوگا بھیا آج کل سب کچھ ہے. اس میں کیا بولیں گے کرسمس میں لگنے شروع ہو گئے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہی فرما رہے ہیں. تو 2 چیزیں اگر اللہ جل شان نے انٹرٹینمنٹ جتنی رکھنی تھی اور اس کا جو خوف تھا اتقوا اللہ، وہ تو قرآن میں سب بتا رہا ہے. اتنی انٹرٹینمنٹ ہے ابھی تمہارے لیے، اللہ بہتر جانتے ہیں مجھے کتنی انٹرٹینمنٹ ہوگی اور کتنا خوف چاہیے. جی all the good has been good, ultimate good has been kept in قرآن بالکل اس کے مطابق انسان بالکل انٹرٹینمنٹ بھی کرے. بالکل نہیں انٹرٹینمنٹ تو ضروری ہے بھائی. دنیا یہ مت سمجھیے کہ اسلام اینٹائی انٹرٹینمنٹ ہے بھائی. وہ تو اسلام نے بتایا کہ بھائی ایک نارمل زندگی گزارو، اس میں انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے، لیکن وہ کسی چیز میں ایکسٹریم مت بنو نا بھائی. نہ تو اب سوکھے ساکھے ہوں آدمی کہ آپ کو دیکھ کے بس سب کو موت ہی آ رہا ہے، مطلب آپ ملک الموت ہی ہیں، ہر وقت آپ کا منہ وہ ہوا ہے. اور نہ یہ ہے کہ آپ اتنا انٹرٹینمنٹ میں ہے کہ آپ آخرت بھولے ہوئے. وہ کذالک جعلناکم امۃ وسط ہے نا، کہ یہ تو ایک درمیانی امت ہے. لیکن اس جنریشن کا مسئلہ یہ انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ ہے، ہر چیز مسئلہ یہ ہو گیا، ڈس بیلنس ہو گئی امت، بہت زیادہ ڈس بیلنس ہے بہت بری طریقے سے ڈس بیلنس ہے بھائی. تو میں اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے راضی رہنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ میں نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے یہ آپ کا پرسنل ہے، ذاتی. کہنے لگے وہ رضا عنہ فی کل ما قضا، جو کچھ اللہ نے آپ کے اندر اس پہ بس آپ راضی رہیے، یہ تو آپ کا اپنا پرسنل. پھر وہ فرمایا اختیار کونی و قدری ہے. ایک دوسری یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں ان پر آپ راضی رہیے، اس میں شکایت مت کریے. کرونا کیوں آیا، کیوں آیا، اس میں یہ ہے کہ کرونا اللہ ہی لائے گا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی خطا ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں تھا یہ میرے وجہ سے آیا، نہیں، یہ آپ جب نہیں تھے نا تو بھی آ رہا تھا. 100 سال پہلے بھی یہی امریکہ میں اسپینش فلو کے نام سے آیا تھا اور ملینز آف لوگ مرے تھے. صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، صحابہ بھی تعاون میں ہوا تھا. اب آپ کہیں کہ یہ گویا پلیگ صحابہ کے زمانے میں آیا تھا، اور اس میں صحابہ وہ مر گئے، شہید ہوئے. ارے بھائی سینکڑوں یا ہزاروں شہید ہوئے تھے. تو بھائی اللہ کی تقدیر ہے کہ اب طوفان آئے. کیا حسن کے زمانے میں طوفان نہیں آئے بھائی؟ حسن جب دیکھتے تھے کوئی کالی گھٹائیں آ رہی ہیں تو حسن کو خوف آیا تھا کہیں اس میں عذاب نہ ہو. اب یہ تقوی ہے بھائی، نبی کا تقوی تو ہے بات. لیکن یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کو ہر وقت یہ مت کہیے ہم بہت گناہ گار ہیں. خیر چلے ٹھیک، گناہ گار ہم سب ہیں، لیکن یہ مت کہیے کہ وہ ہماری وجہ سے آ رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام آتا رہتا ہے بھائی، یہ ہر وقت آتے ہیں، وہ آئیں گے. عام سننے میں آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. نہیں، جب آپ نہیں تھے، جب صحابہ کرام اولیاء اللہ تھے
اولیاء اللہ کے سردار تھے تو بھی آئے تھے جی یہ درخت ہاں، کتنی بڑی بالکل دلیل؟ بالکل وہ ہمیشہ رہے. اچھا نبیوں کے زمانے میں آئے, نبی کے زمانے میں چھوڑیے صحابہ کرام, نبیوں کے زمانے میں آئے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اور اس میں بھی بڑی رحمت ہے صاحب. اس میں اگر آپ مر گئے تو شہید, اور زندہ رہے انشاءاللہ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک زندگی بدل جاتی ہے. ابھی دیکھیں نا, اس سے اللہ کے قریب آنے کا کتنا موقع مل رہا ہے لوگوں کو, جن کو آنا ہے. جن کو آنا ہے. اور جن کو نہیں آنا ہے تو وہ ایسے ہی رہیں گے. آ جائیں. اب یہ جو گھر میں مقید ہیں آپ, تو آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے. بیگم بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, کچھ کتابیں پر جو بھی آپ کا ہے. پہلے آپ کہتے تھے باولے آپ پھرتے تھے کہ ہمارا جاب ہمارے یہ, اب یہ آپ اللہ میں مقید, یہ بھی رحمت ہے. لیکن تو یہ مت کہیے کہ صاحب یہ سب یہ ہمارے اس کے اوپر نہیں, صاحب یہ ہمیشہ سے آیا. صحت اور فراغت آ گئی. فراغت ہے دو صاحب, نعمتیں ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ اچھا پھر یہ ہوگا, تو یہ تو اختیار کونی ہوئی. یہ تو کیا نام ہے, جو کچھ دنیا میں ہو رہا کرے, ان دونوں چیزوں پر سے آپ خوش رہیے نا. تو کیا ہوتا ہے پھر یہ آپ میں ایک اللہ تعالیٰ سے خوش رہنے کا بحث مجموعی, کہ جو کچھ اللہ کر رہا ہے نا, اللہ کر رہا ہے, چاہے ہماری پرسنل لائف میں ہے چاہے دنیا میں ہے. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ سے ہم کبھی ناراض نہیں رہ سکتے. جو کر رہا ہے, اب پلیگ لایا ہے کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف سے, رائٹ. ہماری زندگی میں اتھل پتھل نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو بچا اگر ہو گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے. تو کہنے بس ہر چیز میں راضی رہیے. تو کہنے پھر یہ آپ کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ والا تبغہ شاید مل جائے. اگر آپ بھائی دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں ہیں صاحب, حمزہ میاں سنو. ایک چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ سے خوش ہو, لیکن یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا سے خوش ہے کوئی فائدہ نہیں. جب تک اللہ نہ خوش ہو نا, کیا فائدہ ہے. اتنی بڑی بات. فرض کریے آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے, آپ اس کے اس میں پاگل ہوئے نا, اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں, آپ ہمارا سے بڑا ہو گیا. اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پاگل آدمی ہے. آپ نے اس کی محبت میں اپنی زندگی ختم کر دی. وہ کہتے ہیں اس کے دل میں کبھی آپ کے لیے رحم بھی نہیں آیا. عشق تو چھوڑیے, تو آپ کی زندگی تو بیکار ہو گئی. آپ تو ایسی یہ ہے کہ اگر آپ تو اللہ سے محبت کریں, اگر اللہ نہ محبت کرے آپ سے, تو پھر بیکار آپ کی محبت, آپ مر گئے, آپ کی محبت آپ کے ساتھ چلی گئی. تو اس لیے یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اسی لیے اللہ نے فرمایا دیکھو محبت کرنی ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تو اس کا دروازہ ایک ہے, وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان کی اتباع. جب نبی سے اتباع کرو گے تو کیا یحببکم اللہ, پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اسی لیے اس آیت کی جو ترکیب ہے وہ بڑی نفسیاتی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, پھر آئے گا یحببکم اللہ. یہ شروع میں نہیں آئے گا صاحب, اس میں یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, تو پھر تم کو وہ مقصود ملے گا, پھر اللہ محبت کرے گا. اصل مقصود اللہ ہم سے محبت کرنے لگے, قصہ ختم. اور صاحب دیکھیے جب اللہ محبت کرتا ہے تو جو انتہا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے, وہ کیا ہے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اب یہ ہماری انتہا ہے. اور کیا چیز ہے. اللہ کا ہم جب محبت کرتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ معاملہ ہی کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, پہلے تو اس کو معاف کرتے تھے. ہماری انتہا یہ ہے بھائی, ہمارا مقصود یہ تھا کہ اللہ معاف کر دے, اللہ وہاں سے ابتدا کر رہا ہے. اب اس کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ پلس 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 ہے, خوشی کی بات. سمجھا. اب جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ سب پلس ہے. تو بھائی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہا ہے, وہ تو ہماری انتہا تھی, ٹھیک ہے, وہاں سے اللہ ابتدا کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. وہ کیا وہ کہ خواہشی میں نا کہ وہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهید, کیا ہے وہ
وأزلفت الجنة للمتقين هذا ما توعدون لكل أواب حليم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها پھر ہم ولدینا مزید ہمارا بہت کچھ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ چاہتے ہوئے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت ہے. اب یہ علاوہ بہت ہے نا, یہ اللہ میاں نے گویا کہہ دیا ہم ڈبہ کھولیں گے نہیں, اس کے اندر ہے بہت کچھ, بہت کچھ ہے. جو کچھ تم چاہو وہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. جو تم چاہتے وہ تو ہے ہی. لہم ما یشاؤون, جو کچھ یہ لوگ چاہتے ہیں وہ سب کچھ تو ہے, میں بولے کہ ولدینا مزید, ارے ہمارا بہت ہے. جو تم چاہتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ تو یہ لالی پاپ ہے جو تم چاہتے ہو. ہمارے پاس تو بہت ہوئی بڑی بچی, ولدینا مزید بہت کچھ ہے. تو ویغفر لکم ذنوبکم جو ہے کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ جو اللہ تم سے محبت کرے گا تو بس فوراً یہ کرے گا ہم کو اس سے محبت ہوگی, چلو پہلے اس کو تمام گناہ ڈیلیٹ کر دو بھائی. ہاں پھر اس کے بعد اللہ کی شہادت, اب ہم اس کو یہ بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے. تو جی سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے. تو اس لیے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی. آپ اللہ سے محبت کر, اللہ اگر آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے تو پھر بیکار ہے. اصل یہ ہے کہ آپ اللہ سے, ہاں وہی گئے تھے نا, ورضان, اللہ تعالیٰ سے آپ راضی رہیں, اتنا کریں کہ پھر اللہ کو آپ سے محبت ہو جائے. اللہ کے بٹ ٹھیک ہے, اللہ سے محبت ہوگی, پھر شفا بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. اگر اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اس سے محبت ہے تو جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ ہم کو اس سے محبت ہے اس لیے محبت کرو. جبریل کہتے ہیں فرشتوں سے کہ اللہ کو محبت ہے, ہم کو محبت ہے, اب تم سب لوگ محبت کرو. وہ کہے بٹ ٹھیک ہے, اللہ کو اگر محبت ہے, آپ کو بھی محبت ہے, ہم لوگ بھی محبت کریں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے لیے محبت رکھ دو دنیا میں. اب ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے. ارے اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لوگوں سے کوئی محبت دنیا میں نہیں کرتا نا, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے. ہم بتا دیں, یہ جو مسلمان ہر طرف لوگ کہہ رہے ہیں نا اسلاموفوبیا لوگوں, ارے بھائی اس میں وجہ یہ ہے, یہ مت کہیں یہود و نصارہ کر رہے ہیں, یہ بیوقوفی کی بات ہے, ہندو کر رہے ہیں, یہ جو ہے یہ شروع سے کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم لوگوں سے محبت نہیں کر رہا ہے میرے بھائی. جب محبت نہیں کر اللہ تعالیٰ, اس لیے جبریل کو بھی بتا دیا کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں, فرشتوں پر ہم نہیں محبت کرتے, تو یہ ہم لوگوں کی جو نفرت ہے اللہ نے دنیا میں رکھ دی ہے. اس لیے بھائی اگر محبت کرنی پہلے اللہ کو راضی کریے. جب اللہ راضی ہوگا تو پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہو جائے, ہو کیا اباؤٹ اللہ, نعوذ باللہ. مسئلہ یہ بھائی اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہیں پہنچتی ہے یاروں, کہیں سے بات چلے. آپ 10 گھنٹے ہم لوگ کتاب پڑھ لیں, بات وہیں پہ پہنچے گی کہ اتباع رسول شرط ہے. اور یہاں پہ ہمارا نفس موٹا ہے. اتباع رسول تو کبھی کبھی کر لیں گے, ہر وقت نہیں کریں گے بھیا. بھیا بس ٹھیک ہے, پھر محبت تھوڑی ہوگی, محبت نہیں ہوگی. محبت کے لیے اتباع رسول شرط ہے. یہ صاحب استغفراللہ, تمہارے رسول میں یہ دیکھوں مجھے کیا سول کرتا ہے. ہاں تمہارے رسول کہہ رہی یہ کبھی کبھی کرتے ہیں, یہ کروں گا, یہ کبھی نہیں کرتا, یہ نہیں کرو, یہ سول کرو. نہیں اس کا کوئی مقصد نہیں بیٹا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100% تو اتباع کوئی, ابو بکر صدیق جب نہیں کر پائے, حضرت عمر فاروق, ہماری تمہاری کیا مثال بیٹا. ہم لوگ اتباع رسول ہے, جہاں تک کر سکتے ہو کر لو. جو 100% تھوڑی کیا کر پاؤ گے. ارے بھائی اس میں کسی میں ہے ہی نہیں نہ اس کا حکم ہے. لیکن ہر وقت شوق تو رہے گا, شوق رہے گا کہ یہ بھی لینا ہے, میں کر نہیں رہا لیکن کرنا ہے, یہ نہیں میں کر رہا, یہ کرنا ہے. نہیں وہ آپ شوق کرتے رہیں اور یہ سیکھتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم کو اتباع کرنی ہے. کرنا بھی مگر سیکھنا نہیں ہوگا نا. اپنی استطاعت. جس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ, یہ کہہ رہا ہے تو اس میں پھر جو ہے پھر آپ کو یاد دہانی نہیں رہے گی. I know everything. تو اس میں یہ کبھی مت چلیے کہ ہم کو اصل اس وقت امت کتابوں سے دور چلے گی نا, بہت دور اور اللہ والوں سے دور چلے گی. تو اس میں کیا اب اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اتباع رسول کتنی اہم ہے. وہ تو آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو ہوگا, جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. جہاں رہے گا, بہت پیارا شعر ہے وسیم کا, جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا.
بہت پیارا شعر. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا, جہاں رہے گا جہاں جائے وہی روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. اب یہ آپ کہیں امریکہ میں رہیے, جہاں مرضی کہیں رہیے, جہاں آپ رہیں وہاں روشنی آپ لٹائیے. کیونکہ ہم اگر آپ پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, وہ بھی ہمارا مکان نہیں تھا, وہ بھی ہمارا مکان نہیں تھا. پکی بات. تو لیکن ہم اللہ یہاں لے آیا. تو اب یہ ارے بھائی آپ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کریے. تو آپ جہاں رہیں گے سمجھ لیے بس وہاں آپ روشنی آپ لٹائیے. تو نبی کی لگن سنیے, کیا پیارا شعر صاحب, سادہ شعر کیا. نبی کی لگن جس کے دل میں ہے, جس کے سینے میں ہے. نبی کی لگن جس کے سینے میں ہے, وہ جہاں بھی رہے مدینے میں. حاجی والا بھی پڑھا کرتے تھے. کیا پیارا شعر ہے. نبی کی لگن جس کے سینے میں ہے, وہ جہاں بھی رہے, وہ جہاں بھی رہے فیلڈ ہے کدھر مدینہ, مدینے میں. جہاں مرضی رہے. کتنا سادہ شعر ہے. کیا آپ نیو یارک میں رہیں, یہ ہمارے دو آپ کیلیفورنیا میں رہیں, فلوریڈا میں رہیں, ڈزنٹ میٹر, لاس ویگس اگر نبی کی لگن آپ کے سینے میں ہے تو آپ سمجھ لیں مدینے میں. ایسے مدینے میں رہے. اب آپ دیکھیں نیو یارک میں کیسے اللہ والے ہیں, بڑے بڑے جائیے تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ لوگ نیو یارک. نیو یارک میں رہتے. اور آپ کراچی, ڈھاکہ, دلی میں رہیں, اور کیسے خبیث لوگ رہ رہے ہیں. پکی بات. مسلمان ہیں لیکن کوئی اسلام سے واسطہ نہیں ہے. واسطے نہیں. تو اس لیے جگہ کی قید نہیں ہے. جگہ کیا ہے, صحیح جگہ اللہ کی. مکے میں رہ کے بیٹا ہے. ہاں ارے مکے شریف میں رہ رہے ہیں وہ مدینہ بھائی, مکے مدینہ شریف میں. اب ہم چھوڑیے واقعات. استغفر اللہ. تو اس لیے یہ مت کہیے کہ ہم امریکہ آ گئے, ہم یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے بھائی. یہ عقلی کی بات, جہلی کی بات. بھائی اب امریکہ میں آ گئے ہیں تو اس کو سمجھ لیے بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے نبی کا کام کرنے کے لیے. پکی بات ہے. سبحان اللہ. جو لگن نبی کے سینے میں تھی وہی اگر آپ کے سینے میں ہے, آپ نیو یارک کو مدینہ بنا دیں گے, فلوریڈا کو مدینہ بنا دیں گے. وہ بس وہ لگن آئے. تو یہ مت کہیے کہ آدھے یار آپ امریکہ میں کہتے ہیں کیا کیوں نہیں, جیسے یہاں اللہ ہے ہی نہیں. تو بتائیے اللہ وہی اللہ ہے. ان الارض للہ, مکے میں دینے وہی اللہ ہے. وہی اللہ یہاں پہ. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کو یہ مت کہیے کہ مطلب یہ بہت اچھا شعر ہے. نبی کی لگن جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں. تو اس وجہ سے صاحب یہ آپ پہلے بات یہاں سے شروع تھی کونی سے, کونی کہ جو کائنات میں اتھل پھتل ہے اس کو یہ سمجھ رہے کہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں لا یسخطہ الرب, اس کی وجہ سے رب سے ناراض نہ ہو. نعوذ باللہ کہ یہ کورونا کیوں آیا, اگر ابھی ہریکین آ جائے کیوں آیا, یہ کیوں نہیں, اللہ کا نظام ہے صاحب. آپ سے کیا آنے سے پہلے بھی جب آپ تشریف لائیں نا دنیا میں تو بھی سب ایسے ہی تھا, ابھی بھی ایسے ہی. آپ جب تشریف لے آئیں گے پھر بھی ایسی دنیا چلتی رہے گی. گھر میں کلیمٹی کی آ جائے اور باہر دونوں حالت راضی. ہاں ذاتی طور پہ, ذاتی طور پہ ہو یا اس پہ ہو, شکوہ نہ ہو, شکایت نہ ہو. اور دوسری یہ کہ کل مصائب التی ابتلی اللہ بہا عبدہ, کہ اللہ تعالیٰ جن مصائب ہے وہ اصل میں امتحان ہے, وہ امتحان ہے صاحب. اللہ فہذا لا يضره فرارہ منها الى القدر الذي يرفعها عنه ويدفعها, کہنے لگے آپ اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں پاؤ گے, تقدیر تم کو وہاں بھی ڈھونڈ لے گی جہاں جاؤ گے تم. تو یہ مت کہ ہم چلے جائیں گے یہاں سے بھاگ جائیں گے, نہیں. تقدیر میں جو, اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تعاون ہے وہاں سے بھاگو نہیں, اور جہاں تعاون آیا ہوا ہے وہاں جاؤ نہیں. آپ تو یہ جو کیا کہتے ہیں یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ خاص سنت ہے. جو لاک ڈاؤن ہے 1400 سال بتائیے 1400 سال پہلے حضور نے یہی بالکل, اب انگلش میں آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن, ہاتھ اردو میں بھی چل رہا ہے لاک ڈاؤن, لاک ڈاؤن. اردو کے اخباروں میں بھی دیکھیں لاک ڈاؤن, لاک ڈاؤن. یہاں بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے, تو لاک ڈاؤن ہے. اب اسی کو عربی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی, انہوں نے وہی بات کہی, حضور نے تو اس کی تشریح بھی کر دی. آپ سمجھ رہے,
تو اس لیے جو انہوں نے ٹریول پر بین کر دیا تھا کہ بھئی کوئی فلائٹ نہیں چلیں گی اس ملک سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بھئی جہاں آیا وہاں آپ تھوڑا صبر کریے، اپنے گھر پر بیٹھیے، جب یہ وبا ختم ہو جائے پھر آئیے جائیے آپ لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہی چیز اس سے وہ لاک ڈاؤن تھی. تو اس لیے فرما رہے ہیں وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُنَازَعَةٌ لِلرُّبُوبِيَّہ. سنیے صاحب کیا پیاری بات کہنے کا شیخ صاحب، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُنَازَعَةٌ لِلرُّبُوبِيَّہ. اس میں اللہ کی جو ربوبیت، رب ہونا جو ہے، رائٹ، اس میں آپ جھگڑیے نہیں، جھگڑا مت کریں اللہ سے. کہنا اللہ رب ہے، اللہ کو دنیا چلانی ایسی چلا رہا ہے، وہ بڑی حکمت سے چلا رہا ہے، ہماری آپ کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں. کہ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُنَازَعَةٌ لِلرُّبُوبِيَّہ. اللہ کی جو ربوبیت ہے نا، تو اللہ کہنا اس میں کوئی منازع نہیں، جھگڑے کی والی بات نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا. ارے ہر چیز میں جو ہے وَإِنْ كَانَ فِي مُنَازَعَةٌ لِلْقَدْرِ بِالْقَدْرِ. کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر آپ جو کر سکتے ہیں انسانی جو ہے، جیسے شیر آ رہا ہے تو آپ کوئی تھوڑی کہ بھائی آنے دو ہم کو کھا لو، آپ بھاگیں گے؟ ابھی سانپ آ جائے آپ بھاگیں گے؟ تو اگر آپ یہ کہیں گے اگر ہمارے تقدیر میں ہے کہ ہم کو ڈسے گا ہم بھاگیں گے؟ آنے دو. آپ کو بھوک لگی ہے شفاعت بھائی، وہاں بریانی رکھی ہے، آپ یہاں بیٹھیں گے؟ آپ جائیں گے، آپ کہیں گے لاؤ بھائی بریانی اللہ نے بھیجی، اب آپ چل کے وہاں گئے. تو ایسی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قدر کو میں تقدیر میں جو کچھ آپ پریکاشن لے سکتے ہو وہ پریکاشن لو، لیکن ان پریکاشن لینے سے تقدیر نہیں بدلے گی. اور اگر آپ نے پریکاشن نہیں لیا مر گئے تو آپ گناہگار مرے. سیٹ بیلٹ مان لیں. اگر آپ نے پریکاشن نہیں لیے اور اپنی یہ لاپرواہی وجہ سے مر گئے آپ تو آپ گناہگار مرے. کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کو بہت مرض ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر دوا لیجیے صاحب، نہیں صاحب ہم کو اللہ پہ توکل ہے، اللہ ہم کو بس پانی دے دیا ہم اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں صاحب پانی بھی نہ پیے. تو اگر آپ مر گئے اس میں تو پھر آپ گناہگار مرے، کیونکہ آپ نے گویا خودکشی کی. تو ایک بات یہ اسلام سکھاتا ہے کہ بھائی کیا پریکاشن لیجیے آپ، لیکن اب یہ سمجھ لیے پریکاشن لینے سے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہو، یہ اللہ کے اختیار میں. ہاں پریکاشن لینا آپ پر فرض واجب ہے، حکم ہے، آپ سمجھیں. اور پریکاشن نہ لینا یہ خودکشی ہے نا. اللہ سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی مت کرو. آپ کے من سے گاڑی چلانا، آ کے مندر گاڑی چلانا. آپ تو من گئے. جیسے ہمارے بعض عرب بھائی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں، وہ کیوں؟ اللہ پہ توکل. اب یہ جہالت یہاں پہ ایک گورا آیا تھا بہت سال پہلے کی بات ہے نا، اس نے کہا تھا وہ وہاں کا بزنس کرتا تھا سعودی عرب میں. اس نے ایک دن کہا مجھ سے، کہ ایک بات ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، میں جب سعودی عرب جاتا تھا اور ہم کو کوئی لینا آتا تھا ایئرپورٹ سے، مطلب بزنس مین تھا، بڑا بزنس مین، تو جب ایئرپورٹ سے ہم کو لے کے جا رہے ہیں ہوٹل تک، رائٹ، تو ہم وہ سیٹ بیلٹ نہیں، کہنا امریکہ سے گیا تو اس کی عادت تھی جیسے ہی بیٹھا پہلے سیٹ بیلٹ لگائی. کہ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگاتے؟ کہ توکل علی اللہ. اب یہ جہالت. اونٹ کو باندھے مت. ہاں یہ تو ایسی آپ ٹیک آف کر رہے ہو اعلان میں، وہ کہہ رہے پلیز فاسٹن یور سیٹ بیلٹ. آپ کے استغفر نو توکل علی اللہ سبحان بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا. اب یہ پاگل پنا ہے بھائی کہ آپ پریکاشن لینے ہیں وہ پریکاشن تو آپ لیجیے، پھر اللہ پہ توکل کریے. آپ پریکاشنز کو اللہ کا حکم نہیں سمجھ سکتے. تو اسلام نے تو دونوں چیزیں بتائی ہیں نا. تو اس میں یہ فرمانا ہے کہ وہ ان کا فہذا یکون تارۃ واجبا وتارۃ مستحبا وتارۃ یکون مباحا مستوی الطرفین وتارۃ یکون مکروہا وتارۃ یکون حراما. لمبی بات، لیکن یہاں بھی یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھی پریکاشنز لینا واجب ہو جاتا ہے، واجب. ہاں کبھی کبھی مستحب ہوتے ہیں، رائٹ. ابھی مستحب ایسی ہے کہ آپ اگر پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہ مینڈیٹری نہیں ہے، ابھی مستحب ہے، آپ لگا لیے تو آپ کے لیے سب اچھا ہی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں.
اور نہ لائیں چلے پیچھے لکھے اگر آگے ہیں تو یہ واجب ہے. میں ایک عام مثال دے رہا ہوں آپ کو. وَتَارَةً مُبَاحًا, اور تیسری بات یہ مباح ہے, مطلب اس نہ اچھا ہے نہ ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے, صاحب لگا لیں آپ سمجھ. پھر یہ کہ وَتَارَةً يَكُونُ مَكْرُوهًا وَتَارَةً يَكُونُ حَرَامًا, اور کبھی کبھی بعض عمل کرنا بالکل مکروہ ہو جاتا ہے. جیسے گاڑی بند ہے فرض کریں آپ, رائٹ, اور اے سی بھی نہیں آن ہے, فلوریڈا کی گرمی ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ لگائے, بھائی بیڈ کھولو باہر جاؤ ورنہ اس کے اندر مر جاؤ گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کبھی مکروہ اور حرام ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ایسی احکامات جو ہیں وہ ایک کیا سائز فٹس آل نہیں ہوتا ہے. کھڑکیاں نیچے کر لو. ہاں مطلب یہ کہ شیخ اس میں یہ کہ جو بھی ہے کہ عقل استعمال کرو. ایک ہی حکم کبھی حرام ہے, کبھی مستحب ہے, کبھی مباح ہے, اور وہی حق وہی حکم ہے, کبھی مکروہ ہے اور کبھی حرام ہے. حکم وہی ہے. تو کہنے کہ یہ حالات جیسے آتے ہیں نا ویسے لاز بدلتے رہتے ہیں. ہاں خنزیر ہے. food that we're allowed to eat to stay alive. That's an extreme case. So the hukum of it changes. خیر اس میں ہوا ٹھیک. تیاری کی وہ تو ہمیں سنائی گئی. جی سر وہ لمبا ہو جاتا ہے, ہم کو آدمی بور ہو جاتا ہے. یہ بات اچھا اس میں بس ایک چیز آخری میں بتائیں, میں دیکھا تھا, میں نے پڑھا تھا, ایک بڑی امداد بات تھی, بس اس کے بعد ختم کرتے ہیں. بتائیں کہاں پڑھا تھا, ایک چیز اور تھی کہ صاحب کہیں پڑھا تھا, بڑی کام کی بات. ہاں یہ تھی, دیکھیں نا یہ آ گیا نا, یہ دیکھیں نا, ہاں یہ ایک تھے صاحب بہت بڑے, یہ قاضی ان کا ابن باقلانی, یہ صاحب ان کا یہ بغداد میں ان کا انتقال ہوا 403 ہجری میں, کوئی 1000 سال پہلے, 1000 سال سے بھی اوپر. یہ بغداد کے تھے, اور باقلانی احد کبار علماء المذہب اشعری و ناصری یہ بصرہ میں تھے, پھر بغداد میں رہے, وہاں ان میں حاصل کیا وغانہ دونوں پھر, اور ان کا انتقال ہوا 304 میں, 4 ہجری میں. اچھا اب باقلانی رحمۃ اللہ, اچھا قال افترضون بقضاء اللہ وقدری, کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اپنی تقدیر سے کہ آپ بالکل راضی ہیں, بالکل. انہوں نے فرمایا قال نرضى بقضاء اللہ الذي هو خلقہ, کہنا ہم اس تقدیر سے راضی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے, ہم اس سے راضی ہیں. الذي امرنا بها ان نرضى به, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے ہر فعل سے راضی رہیں. لیکن سنیے آپ, ولا نرضى من ذلك ما نهانا عنه ان نرضى به, اور ہم ان چیزوں سے راضی نہیں ہیں جن سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم راضی نہ رہو. رائٹ, اللہ نے حکم دیا کہ ان چیزوں سے تم راضی نہ رہو. ولا نقدم بین ید اللہ تعالی ولا, اب وہ کیا ہے صاحب, کوئی آدمی آپ پہ ظلم کر رہا ہے, آپ کہیں کہ لیکن اب تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو. اب تو کوئی آپ کو جھاپڑ مارے, آپ کے لیے بھیا ادھر بھی, ایسا نہیں ہوگا. کوئی آدمی نے جھاپڑ مارا, اس کا ہاتھ پکڑ لینا کہ دوبارہ آپ کو مار نہ پائے. یہ تقدیر اللہ نے اس کا, تو اللہ کا یہ جو تھپڑا تھا نا, یہ تو چلو تمہاری تقدیر میں تھا, رائٹ. اب میک شور کہ یہ اس بندے کا ہاتھ دوبارہ نہ اٹھے. تو یہ کہنے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جو چیز ما نہانا عنہ ان نرضى به, اللہ نے کیا کہ بعض چیزوں پہ راضی مت رہنا, وہ یہ ظلم کے پر کبھی راضی مت رہنا. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت, انہوں نے کہا نہیں ہم کو جانا ہے, رائٹ. تو اب اسی لیے یہ ہے کہ ظلم پہ اللہ کا حکم ہے کہ راضی نہ رہو. تو یہ بہت عمدہ ان کا یہ فرق تھا. یہ امام
ابن باقلانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں پھر سے پڑھتا ہوں اس کو سنو بیٹا آخر میں کہ نرضى بقضاء اللہ، ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو الذی امرنا بها ان نرضى بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم لوگ راضی رہیں اس پہ، لیکن وہ ولا نرضى من ذلك ما نهانا عنه ان نرضى بہ، اور ہم ان چیزوں پر راضی نہیں رہ سکتے جن کے مطابق اللہ نے حکم دیا کہ ان چیزوں پر راضی مت رہنا. مسلم doesn't get bitten from the same hole ہاں twice. twice. ایک دفعہ تو کاٹ لیا، ٹھیک کاٹ لیا، دوبارہ نہیں کاٹنا. نہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں، بس ٹھیک ہے وہ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اچھا وہ ظلم چاہے مسلمان کی کر رہا ہو چاہے غیر مسلم کر رہا ہو، کوئی بھی کرے. ظالم ظالم ہے. عدل جو ہے مطلب انصاف کا قیام جو ہے یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا. یہاں یہ نہیں کہتے صاحب ہم کیا کریں اب یہ حکمراں ایسے نہیں، آپ کھڑے ہو کے ہوئیے. اب جیسے آپ کے پاکستان میں عمران خان ہے، چاہے بیچارہ جو کچھ بھی کر رہا کھڑا تو ہوا، اب کامیاب ہو پائے نہ ہو پائے وہ جانے اللہ جانے، لیکن کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کھڑا تو ہوا. اب آپ کہیں چھوڑیے صاحب سب فساد ہے کیا کریں، بیٹھے رہیے ان لوگوں کو گالیاں آپ دیتے رہیے کہ یہ خبیث ہیں وہ خبیث ہیں. ارے بھائی آپ نے کیا کیا؟ جیسے وہ احمد فراز کا ایک شعر بڑا عمدہ ہے، میں نے آپ کو پھر سن لیے، کہتے ہیں کہ شکوے ظلمت شب سے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. جب ہم لوگ شکوہ کہتے ہیں بھائی رات بہت تاریکی ہے، تو کہتے ہیں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی ہمارا ایک شمع ہی جلا، ایک موم بتی لے کے نا کم سے کم کچھ تو روشنی ہوتی. تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے تو کم سے کم کچھ تو روشنی ہوتی. تو سب نہیں بدل پاتا. اب آپ کہیں نہیں صاحب چھوڑیے ہماری ایک موم بتی جلانے سے کیا ہوگا صاحب. ارے بھائی آپ میں اتنی تقدیر تھی ہوئے تھے، چاہے عمران خان ہو چاہے جو بھی بیچارہ ظلم کے خلاف، اس نے چلو کھڑا تو ہوا، کوئی امید کی کرن تو آئی کہ ہاں ابھی بھی انسان زندہ ہے. سب خلاف جی تو ظاہر بات ہے جب اس کے ساتھ سب خلاف ہی آتے ہیں. بھائی اس پہ وہ شعر ہے صاحب اس کا، یہ کس کا، وہ سرور بارادنکری مرحوم کا پرانا بہت اچھا شعر صاحب. یہ جو اس نے کہا تھا، سرور نے کہا تھا یہی کہا تھا میں نے، یہی کہا تھا میں نے، نہیں احمد فراز کا، یہی کہا تھا میں نے کہ میں دیکھ سکتا ہوں. یہی کہا تھا میں نے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، تو مجھ پر برس پڑا سارا شہر نابینا. سارے اندھے جو سارے اندھے. یہی کہا تھا میں نے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، کہ برس پڑا مجھ پر سارا شہر نابینا. سب اندھے پڑ گئے، ہم سب اندھے ہیں، تم کہہ رہے ہو تم کو دیکھ رہا ہے، اس کو مارو، all the blind started اسے مارو. just said I can see. تو اس سے اتنی سی بات ہے. تو اینٹی عمران خان نے سن رہے حضرت دودھ علیہ السلام اور حضرت ان کے خلاف غلام محمد سوال ہے. اب یہاں پہ ہم کہنا نہیں چاہتے، بات چیزیں پرائیویٹ میں کہنے کی بات نہیں. اصل میں ہمارے جو علماء حق ہیں وہ خلاف نہیں ہوتے عام طور پہ. ہمارے یہاں جو بھی ہے وہ اس آدمی سے جا کے پرسنلی بات کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ ایک مسئلہ یہ کہ جو بھی آدمی سامنے آتا ہے پہلے اس کی ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں. بھائی ابھی الگ موضوع ہے، چھوڑ دیے، یہ لمبا موضوع ہے کہ مطلب فاسق و فاجر سے بھی کام کیسے لیا جائے. فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، اس سے کام کے لیے اللہ میں نے کام لیا نہیں لیا. اب آپ لمبی تاریخ ہے دیکھیں، فاسق و فاجر سے اللہ میں نے بڑے بڑے کام لیے. ارے کافروں سے اللہ میں نے کام لیا نہیں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد، تو یہ جو سب ہوا تو کیا یہ مسلمان تھے؟ اللہ میں نے کام لیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب چاہے کوئی بھی ہمارا قائد ہے وہ اللہ کا ولی ہو. ایسا نہیں، پہلے آپ ولی بن کے دکھائیے. صاحب دیکھیے جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے آپ ہیں نا آپ کے قائد بھی ایسے ہوں گے. تو اس میں چھوڑ دیے وہ مخالفت جو چل رہی ہے وہ ایک سیاسی بات ہے. لیکن ہمارے جو اساتذہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا، ہم لوگ وہ
بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سے ان کی اصلاح کے لیے آتے تھے, ان کی تنقید نہیں کرتے تھے عوام. وہ کہتے بھائی چلو اس میں یہ باتیں اچھی ہیں, باقی جو ہیں ان میں تو یہ بات بھی نہیں ہے. تو ان پہ جا کے جو دوسرے علماء ہیں جن کو اصلاح مقصود نہیں ہوتی عام طور پر, وہ جو ہے وہ اخباری بیانات دیتے ہیں کہ صاحب اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس نے یہ غلط کیا, اس نے وہ غلط کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو قائدین ہوتے ہیں وہ اور دور چلے آتے ہیں. میں آپ کو جلدی سے مثال دے دوں, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اپنے وقت کا سب سے بڑا قطب, کیا بات. اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ اکبر نے جو دین الہی بنایا وہ علماء کی وجہ سے بنایا تھا. وجہ علماء کا بھائی سبھی کو معلوم, اس میں کوئی شک نہیں کہ اکبر جو مرتد ہو گیا تھا وہ یہ جو بازاری علماء تھے نا, ان کی یہ غیبت چغلخوری اور یہ کرنے کا اس سے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں, جو بھی قائد ہیں, جو بھی بادشاہ ہیں, جو بھی ہمارے لیڈر ہیں, ان کی اصلاح کی جائے, ان پہ تنقید نہ کی جائے کھلے طور پہ. تو آپ مکتوبات وہ ہے نا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو مکتوبات ہیں, دنیا میں جو سب سے بڑی کتابیں ہیں ان میں سے مکتوبات ہیں. ان کی مکتوبات اگر آپ نے نہیں پڑھے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, جو آپ پڑھیں گے سمجھ میں شاید آپ کو 20-30% سمجھ میں آ جائے. لیکن بھائی جن کتابوں نے انقلاب لوگوں کی زندگی میں پیدا کیا ہے, اس میں مکتوبات ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں. ہاں بہت, مطلب بغیر اگر آپ نے وہ نہیں پڑھے تو آپ بہت محرومی کی بات ہے. اب انہوں نے پورا جو مکتوبات ہیں اس میں بہت سی باتیں ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ جو قائدین ہیں ان پہ تنقید نہ کریں, ورنہ اس سے اور فساد پیدا ہوگا. ان کی اصلاح کی کوشش کریں, ان کی اصلاح. انہوں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کی کوشش کی, بہت حد تک کامیاب ہوئے, بڑا فائدہ ہوا اس سے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ, آپ کے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ اللہ والے ہیں جو ماشاءاللہ جو بھی قائدین ہیں ان سے ملتے ہیں, ان کو اصلاح کرتے ہیں, ان کو وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. ہمارے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے, ان کے آپ حالات پڑھیے, 1 پیسہ 1 روپیہ 1 ریال بھی انہیں زندگی بھر بادشاہ سے نہیں لیا, اور بادشاہ ان کے ایک سمجھ لیے قدموں میں بیٹھتے تھے اگر آپ یہ کہہ لیں بامانا. اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بعد واقعات ایسے ہیں کہ مطلب قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہ جا کے پیلس میں جا کے ان کے منہ پہ, بادشاہ کے منہ پر سخت بات کر کے آتے تھے, اور پھر فلائٹ آتی لینے کی, جی لینے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو تمہارے اس لیے بھیجا ہے بھائی کہ ہم کو یہ بات کریں. اب وہ مانے نہ مانے ان کی بات, لیکن وہ حق میں تو وہ اصلاح جو مصلح ہوتا ہے نا, جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے, وہ کبھی تنقید نہیں کرتا ہے. جتنی بھی اصلاحی تحریکیں شروع ہوئی ہیں, چاہے مجدد الفسانی ہو یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ, ان لوگوں کے ملفوظات میں کبھی آپ کسی قائدین کے نام لے کر اس کی تنقید نہیں سنیں گے. اب آپ ملفوظات مولانا الیاس صاحب یہاں رکھے نا, آپ پڑھ لیجیے, کبھی بھی انہوں نے کسی کے پریزیڈنٹ, کسی وزیر اعظم کا نام لے کے برائی نہیں کی. بڑے لوگ کبھی نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ یہ کہ ان پہ کام کرو. جو بازاری علماء ہوتے ہیں, جو بازاری ان کا کام نہیں ہوتا ہے, ان پر صرف یہ ہے کہ وہ جہنمی, وہ فاسق, وہ بدعتی, وہ کافر, یہ جہنم میں جا رہے ہیں. بھیا انہیں وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کیوں اسلام مقصود نہیں ہے. جاہل بھی کرتے, اللہ والے چپ کے کام کرتے ہیں ہمیشہ جا کے بات. کبھی کسی کو برسر عام کسی کی تنقید نہیں کرتے, کسی کے نام لیتے ہی نہیں. تو اس لیے یار یہ ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں اللہ سب کو ہدایت دے, لیکن اگر ان کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ مطلب موقع ملے تو ان کی بھی اصلاح کی کوشش کی جائے, لیکن برسر عام ان کی تنقید مت کریں. برسر عام ان کی تنقید, اسی لیے مطلب لوگ جو تاریخ سے واقف نہیں ہوتے ہیں, اسی لیے یہ بھی کہا گیا تاریخ پڑھنا تو بہت ضروری ہے. ہسٹری کہتے ہیں نا, ہسٹری تو ہز اسٹوری ہے, وہ لفظ ہے ہز اسٹوری, تو اس کا مخفف ہے ہسٹری. اب جب تک آپ اس کی ہسٹری نہیں پڑھیں گے اقوام عالم کی,
آپ سیکھیں گے نہیں. اسی لیے ہمارے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ 500 سال پہلے گزرے, 405. لیکن ان کے مکتوبات آج بھی ایسے تر و تازہ ہیں, لگتا ہے کہ ہمارے عہد کے لیے لکھے گئے. آپ پڑھیے تو ایسے زرعی اصول ملتے ہیں دنیا کے کہ جس کی حد نہیں. ہمارے جو نانا تھے رشتے کے, مولانا عبد الماجد صاحب دریبادی رحمۃ اللہ علیہ, جو وہ مرتد تھے نا, تو 1910-15 وغیرہ میں جب وہ واپس آئے, یہ ان کی کتاب ہے نا سفر حجاز, میں نے پڑھا, پھر اللہ نے ان کو مفسر قرآن بنایا. ایک آدمی جو ایتھیسٹ تھا, مرتد, اس کو اللہ نے مفسر قرآن بنایا. تو انہوں نے اپنی جو آپ بیتی لکھی ہے اس میں بہت سی کتابوں کا ہے, اس میں مثنوی روح, قرآن حدیث کے بعد مثنوی روح اور مجدد الف ثانی کی مکتوبات. مثنوی روح مولانا قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ. تو یہ اتنی اہم کتابیں ہیں, ہم ان سے ناواقف ہیں. تو جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا, تو تاریخ سے آپ کو بہت سیکھنا ہے. اللہ نے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو یہ تو عاقبۃ المکذبین تو ہسٹری ہے نا, کرنا بھائی یہ جاؤ دیکھو پڑھو. جانے سے پہلے جہاں جا رہے ہیں نا آپ پڑھیں. جب اسپین جا رہے ہیں آپ, اسپین جانے سے پہلے وہاں کی تاریخ پڑھ لیجیے, پھر آپ کو غرناٹا اور کیا نام ہے یہ سب جو ہاں سب تو معلوم ہوگا. تو ہسٹری ضروری ہے, تاریخ ضروری ہے. تھا ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تاریخ سازی کرنا چاہتے ہیں, تاریخ کا مطالعہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے تاریخ سازی چھوڑی ہے, یہ ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں ہے. ہم خود تاریخ ہو جائیں گے بھیا. ابھی جو ہے تو لوگ تاریخ ابن خلدون بات کرو, پتہ ہی نہیں کون تاریخ ابن خلدون ہے. صرف بیٹا تاریخ ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے بس. ایک جلد میں, صرف تاریخ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. اس کا جو تاریخ ابن خلدون کا جو مقدمہ تھا, امام ابن خلدون دنیا کے سب سے بڑے, آپ ہم کہہ رہے ہیں, آپ یہ حافظ صاحب مسلمان اس لیے کہہ رہے ہیں, آپ غیر مسلمین کے اقوال پڑھیے. چلیے آپ دنیا, اما عجیب آدمی تھا بھائی وہ ابن خلدون. اس نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ پوری قوموں کے عروج کے اس نے اصول لکھ دیے. یہ عجیب تاریخ ابن خلدون ہے کا جو مقدمہ ہے. خیر اس کو چھوڑیے. تو میں ابھی ہوگا تو بس اتنا ہی رکھا. تو یہاں پہ جو بات کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں, اور جن چیزوں اللہ نے کہا ہے کہ راضی نہ رہو, تو بھیا ہم کو جو ہے ہم اس پہ راضی نہیں رہیں گے, کیونکہ تقدیر میں یہی ہے کہ ہم کو اس پہ راضی نہیں رہنا ہے. ہاں تو ڈونٹ گیو. تو جو ظلم ہے, ظلم کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیا آپ کے لاہور کا شاعر تھا, پتہ نہیں زندہ ہے مرے, انہیں شاعر انہوں نے کہا تھا کہ ارے وہ ظلم بچے جن رہا ہے, ظلم بچے جن رہا ہے کوچو بازار میں. ظلم بچے جن رہا ہے کوچو بازار میں, عدل کو بھی اب صاحب اولاد ہونا چاہیے. عدل کو کیا بات. اور اس پہ اسی شاعر کا ایک اور شعر اسی کے اوپر کہ لیں فجر کی فجر کی ہو رہی ہے عطا اب تو اذان. فجر کی ہو رہی ہے عطا وہ تھے اپنے شاعر. فجر کی ہو رہی عطا اب تو اذان, اب تو میرے شہر میں بھی صبح ہونی چاہیے, سحر ہونی چاہیے. اب تو میرے شہر میں بھی سحر ہونی چاہیے, مطلب یہ ظلم ختم ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ دعا فرمانے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ کتابوں میں پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اوپر سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. اللہ تعالیٰ جب وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرما. ہمارے بچوں کو اور ہماری جو جنریشن آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ جو نسلیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اپنا خاص کرم فرما, کیونکہ اس وقت اور اس سے بھی خراب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کو کفر و شرک
اور منافقت سے بچا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سچا پکا مسلمان بنا، خادم اسلام بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی بھی مغفرت فرما جنہوں نے ہم کو دین سکھایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما جنہوں نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان سے فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی